وہ خالی ذہن لیے آفس آ گیا تھا۔ دماغ نے جیسے کام کرنا بند کر دیا تھا، لیکن وہ روشنال باغ تناؤں کی ریاست کا مشہور بادشاہ تھا۔ اندر سے مکمل ٹوٹ گیا تھا، اس کا دل خالی ہو گیا تھا، اس کا دل جیسے نوحے کا رہا تھا، لیکن اس کے چہرے سے سختی کا خول نہیں ٹوٹا تھا۔ وہ مغرور تھا اور مغرور رہنا پسند کرتا تھا۔ لیکن وہ کانچ کی گڑیا جب سے اسے چھوڑ کے گئی تھی، اس کے اندر خلش سی رہ گئی تھی۔ اس کی معصوم حرکتیں اسے بری طرح یاد آ رہی تھی، جب وہ ضد سے اسے ہر بات منواتی تھی۔ وہ یہ میٹھی یادیں سوچتے سوچتے ماضی میں چلا گیا تھا۔ ماضی؟ یہ کون ہے چاچو؟ 14 سالہ روشنال نے کبیر صاحب کے ساتھ کھڑی امبر چاچی کے بازوؤں میں گرین آئیز والی بچی کو دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ وہ اس وقت کی بات تھی جب وہ پاپا کے ساتھ ان کے گھر گیا تھا۔ یہ میری پرنسس ہے۔ کبیر صاحب نیچے جھکتے ہوئے اس کے گلے ملتے ہوئے دھیمے سے مسکان سے بولے تھے۔ پر پرنسس تو کراؤن پہنتی ہے، اس کے ہیڈ پر کراؤن تو نہیں ہے۔ وہ الجھن بھرے انداز میں اس خوبصورت اور گول مٹول آنکھوں والی بچی سے بولا تھا۔ مم، میں کارٹون والی پرنسس نہیں ہوں مم، میں تو اپنے بابا کی پرنسس ہوں۔ روشنال اس کو دیکھتے غصے سے توتلی زبان میں بولی تھی۔ ہاں، یہ میری چھوٹی سی پرنسس ہے۔ اس کے معصوم غصے سے پھولے ہوئے سرخ اور سفید چہرے کو دیکھ کر کبیر صاحب نے ہنستے ہوئے امبر سے لیا تھا۔ بابا تتون ہے؟ روشنال نے اپنے ننھے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو کبیر صاحب کے گال پر رکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ بیٹا، یہ آپ کے بھائی ہیں، آپ کے سپر مین ہیں۔ انہیں پتا تھا کہ وہ اسے نہیں جانتی اور ایسے سوال تو کرے گی۔ وہ اس کی گال پہ پیار کرتے ہوئے بولے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ چھوٹی سی بچی اس کی آنکھوں کا تارا بن گئی تھی۔ روشنال شروع سے سمجھدار بچہ تھا۔ وہ ہر دوسرے ویک میں چچا کے گھر جاتا تھا، چونکہ چچا نے اپنی یونیورسٹی فیلو سے شادی کی تھی، تو آغا جان ان سے بہت ناراض تھے۔ ان کی بس ایک شرط تھی، کبیر صاحب اگر امبر کو طلاق دیں تو پھر ہی اس گھر میں قدم رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے بھی گھر میں داخلہ نہیں رکھا تھا۔ دونوں گھروں کا آنا جانا ممنوع ہو گیا تھا، لیکن صغیر صاحب بھائی کی محبت میں دوڑے چلے آتے تھے۔ بھائی کی محبت ان کے لیے بہت معنی رکھتی تھی، جبکہ روشنال اس حد تک اٹیچ ہو گیا تھا کہ اسے اشنال کے علاوہ دیکھتا ہی نہیں تھا۔ وہ جب بھی آتا اس کے لیے چاکلیٹ لے کے آتا۔ وہ اسے اپنا سپر مین سمجھ کر ہر شے کی فرمائش کرتی تھی اور وہ اس کا مان رکھتا بھی تھا۔ بھائی، مجھے آئس کریم نہیں، مجھ کو نہیں پتا، آپ ابھی لا کے دو۔ وہ جب اس کے گھر آیا، جب وہ روتے روتے اس کے ہاتھ پکڑ کر فرمائش کی گئی تھی۔ پرنسس، ایسے رونا نہیں ہے آپ کو، میں ابھی لا رہا ہوں، آپ ادھر بیٹھو۔ اس کی آنکھوں سے اب اسے آنسو برداشت نہیں ہو رہے تھے اور اس کو وہاں چیئر پہ بٹھا کے خود نکلا اور اس کے لیے 5 منٹ میں آئس کریم لایا تھا۔ اس کے بعد روشنال باکس کے لیے وہ ہر چیز سے لڑ گیا تھا۔ پارک میں جب وہ اسے لے گیا تھا، اس وقت وہ 16 سال کا تھا اور اشنال 4 سال کی تھی۔ ایک لڑکے کے ہاتھ سے غلطی سے پتھر اشنال کے سر پر لگ گیا تھا، جس سے اس کے سر سے خون نکلنے لگا تھا۔ وہ اشنال کو قریبی ہاسپٹل میں لے کر گیا تھا۔ اس کی ڈریسنگ کروا کے اس کو گھر چھوڑ کے پھر پارکنگ میں آیا اور پھر پارک میں آیا تھا تاکہ وہ اشنال کے سر پر لگے پتھر کا بدلہ لے سکے، لیکن وہ لڑکا وہاں تھا ہی نہیں۔ وہ اس کے معاملے میں خاصا شدت پسند تھا۔ دن گزرتے کہ وہ 22 سال کا تھا۔ اس وقت وہ 4th ایئر کے پیپر دے چکا تھا، لیکن اب وہ کبیر چاچو کے گھر جاتا تھا، مگر بہت کم۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ آغا جان کی ناراضگی اور خالہ کی نفرت کبھی کم نہیں ہو سکتی۔ اس نے خالہ کو چاچو چچی کے لیے باقاعدہ جھولیاں پھیلاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ ان کے بچھڑنے کی بد دعائیں کرتی تھی اور ایک دن ان کے دل میں ٹھنڈ پہنچی۔ لوگوں کی دعائیں رنگ لاتی ہیں، لیکن ان کی بد دعائیں رنگ لائی تھی۔ وہ فوراً اسٹڈیز کے لیے اپلائی کر رہا تھا، ڈاکومنٹ سبمٹ کروا کے آ رہا تھا، ابھی رستے میں ہی تھا جب صغیر صاحب کی کال آ گئی تھی۔ ہیلو، تمہاری چاچی اور چاچو کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، فوراً اسپتال پہنچو۔ انہوں نے اپنے لہجے پر کنٹرول پاتے ہوئے کہا تھا۔ بابا، سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ آپ کی آواز کو کیا ہوا ہے؟ سب خیریت تو ہے نا؟ چاچو چاچی تو ٹھیک ہے نا؟ وہ کسی خدشے کے تحت بولا تھا۔ تم آؤ گے تو پتہ چل جائے گا۔ وہ اسے یہ کہنے کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکے۔ وہ جب ہاسپٹل پہنچا تھا تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ امبر چاچی کی تو موقع پر ڈیتھ ہو گئی تھی، جبکہ کبیر چاچو کی کنڈیشن کریٹیکل تھی۔ چاچو، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ ان کے پاس آ کے بیٹھے تھے۔ بس سپر مین، بس میرا وقت آخرت ہے۔ موت تو ہر کسی کو آنی ہے، لیکن اتنی جلدی سانسیں ختم ہو جائیں گی سوچا نہیں تھا۔ مجھے موت کا دکھ نہیں ہے، اپنی پرنسس کی تنہائی اور اکیلے پن سے ڈر لگتا ہے، اس کے نصیب سے ڈر لگتا ہے۔ پتہ نہیں میرے جانے کے بعد وہ اپنی ماں اور میری موت کو سہ پائے گی، وہ جدائی کو سہ لے گی۔ میرے جانے کے بعد صرف وہ نہیں، میری دونوں بیٹیاں یتیم ہو جائیں گی۔ لیکن منال کی مجھے اتنی فکر نہیں ہے، کیونکہ اس کی ماں کی آغوش ہے جو اسے ہر سرد و گرم سے بچا لے گی۔ میری بیٹی کو زمانے کے سرد و گرم سے بچانا تمہارا کام ہے۔ سپر مین، میں آج ان الفاظ کو کیسے بیان کروں؟ جب وہ اسکول سے گھر آئے گی تمہاری آنکھوں کو بند پائے گی۔ یہ کہتے ہوئے ان کی سانسیں اکھڑنے لگی تھیں۔ وہ اپنا ماسک اتارتے ہوئے بولے تھے۔ سر، یہ کیا کر رہے ہیں؟ ماسک اوپر کریں۔ نرس نے ان کے ایسے کرنے پر شور کیا تھا۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا تھا۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا، بچا لوں گا، صغیر صاحب نے ان کے پاس ان کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ چاچو، ابو ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم آپ کو بچا لیں گے نا؟ روشنال نے بھی انہیں کمزور سی تسلی دی۔ وہ حیران تھا کہ امبر چاچی کی وفات کا انہیں کیسے پتہ چلا۔ نہیں بھائی صاحب، میری سانسیں شاید یہ ہی تک تھیں،
وقت سفر تمام ہو چکا۔ جب میں نے امبا سے شادی کی اس وقت میری خوشیوں کا دائرہ بہت وسیع ہو چکا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے مجھے رحمت سے نوازا اور مجھے دنیا میں ایک جنت مل گئی۔ اس کی معصوم سی شرارتوں سے میرے گھر کا آنگن کھل اٹھا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میری خوشیوں کا دورانیہ اتنا مختصر ہو جائے گا۔ مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن آغا جان سے بس اتنا کہہ دیجیے گا کہ اپنی نافرمان اولاد کو معاف کر دیجیے گا اور اس اولاد کی بیٹی کو سینے سے لگائیے گا۔ بھائی جان میری پھولوں سے نازک بچی کا خیال رکھیے گا، وہ میری نرمیوں سہنے والی میری پرنسس زمانے کی سختی کیسے جھیل پائے گی؟ مرنے والے سے آخری خواہش پوچھی جاتی ہے۔ آج اگر میرے پاس میں ہوتا تو میں اس کے نصیب خود لکھ کے جاتا۔ یہ باتیں سنتے روشنال بخت پھٹنے لگا تھا۔ وہ کبیر صاحب کی طرف دیکھ نہیں پا رہا تھا، جن کی آنکھوں سے آنسو نکل کر تکیے پر گرے تھے، اور پھر ان کا وقت نزاع قریب آ گیا۔ روشنال نے پتھر دل کر کے ان کو پانی پلایا اور کلمہ پڑھایا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں کے سامنے زندگی کی بازی ہار گئے تھے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج نہیں تو کل ہماری باری ہے۔ شام تک امبر اور کبیر صاحب کی ڈیڈ باڈی کو گھر لایا گیا تھا۔ جوانی کی موتیں تھی، ہر طرف حشر بپا تھا۔ سب غم میں تھے۔ بابا اٹھے نہ، پانی پی لینا۔ 10 سالہ اشنال اپنے ننھے ہاتھوں سے پانی لائی تھی۔ وہ روز ان کو اسی ٹائم پہ پانی دیتی تھی۔ وہ ان کی بند آنکھوں کو ساکت سی دیکھتی، نہ جانے کتنی دیر بعد پانی لے آئی تھی۔ سارے لوگ اس معصوم سی انی سی آنکھوں والی بچی کو دیکھ رہے تھے، کچھ رحم سے، کچھ غم سے، ہمدردی سے۔ وہ ان کے پاس پانی لاتے، سب کی آنکھوں میں آنسو لے آئی تھی۔ سپر مین، یہ ماما بابا کیوں نہیں اٹھ رہے؟ ماما نے کہا تھا آج پاپا کے ساتھ لانگ ڈرائیو پہ جائیں گے۔ سپر مین ماما بابا کو لینا، وہ اٹھیں۔ بابا پہلے تو پرنسس کی ایک آواز پہ اٹھ جایا کرتے تھے، آج کیوں نہیں اٹھ رہے؟ وہ صرف روشنال کو پہچانتی تھی، جو بلیک سوٹ میں سختی کی تہ جمائے سنجیدہ سے کھڑا تھا۔ اس کے پاس آتی ہوئی بولی تھی، وہ اب کبھی نہیں اٹھیں گے ایشو، میرا بچہ۔ وہ ایسی جگہ چلے گئے ہیں جہاں سے واپس آنا ناممکن ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے ہیں، جہاں کوئی ایک بار جائے تو مڑ کے نہیں آتا۔ وہ اس 10 سالہ بچی کے پاس پنجوں کے بل بیٹھا اپنی طرف سے آسان سے الفاظ میں سمجھا رہا تھا۔ جو اسکول والے 2 پونیاں سر پہ کیے، اسکول والی یونیفارم میں خوفزدہ کھڑی اس کے پاس سوالی سی بن کر کھڑی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں سپر مین؟ ایسے نہیں ہو سکتا۔ میرے بابا اب مجھے کبھی نہیں اٹھائیں گے۔ مجھے چاکلیٹ کون لا کے دے گا؟ مجھے سٹوریز کون سنائے گا؟ مجھے پیار کون کرے گا؟ اس کے بابا، وہ تو ہر وقت روتی ہے، اس کے بابا اللہ کے پاس چلے گئے ہیں۔ اب میں بھی ہر وقت اسما کے بابا، وہ تو ہر وقت روتی ہے، اس کے بابا اللہ کے پاس چلے گئے ہیں۔ اب میں بھی ہر وقت روں گی۔ وہ تیزی سے بولتی رو پڑی تھی، جیسے اس عمر میں ماں باپ کی جدائی کا یقین آ گیا تھا۔ 10 سال کی بچی، یہ ایسی قیامت ٹوٹی کہ اس کی آنکھوں سے پانی بارش کی تیز بوندوں کی طرح نکل رہا تھا۔ روشنال اس کو کوئی دلاسا نہیں دے سکا، بس اس کے غم کو دیکھتا شدت سے اسے ساتھ لگا گیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ لگی رونے لگی تھی، جبکہ تمینہ بیگم غمزدہ دل کے ساتھ اس کے ماتھے کو چومتی ہوئی لے آئی تھی، اور پھر وہ ان کو خالی نظروں سے دیکھتی، کبھی ان کے ماتھے پہ پیر کرتی، کبھی گال پہ۔ سب کو رلا گئی تھی، اسے جیسے سمجھ گئی تھی کہ یہ چہرے پھر نہیں نظر آئیں گے۔ وہ شدت سے کبھی بند آنکھوں والے باپ کے چہرے کو چومتی تو کبھی ماں کے، کبھی ایک چارپائی کے پاس جاتی تو کبھی دوسری، آخر تھک کر باپ کی چارپائی کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ آغا جان خالی ذہن سے ہر طرف دیکھ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر تو دشمن بھی چیخ اٹھتے، لیکن وہ تو پھر دادا تھے۔ وہ اسے گلے لگانا چاہتے تھے، لیکن جیسے ان کا دماغ کچھ بھی کرنے سے قاصر تھا۔ وہ جوان بیٹی کی موت کو قبول نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ ایسے ہی بیٹھے تھے جب ان کی ڈیڈ باڈی کو سپرد خاک کرنے کے لیے اٹھایا تھا۔ اتنی قیامت اور حشر دیکھ وقت جیسے تھم گیا تھا۔ وہ سمجھتی اب وقت گزرے گا ہی نہیں۔ ماں باپ کے چلے جانے کے بعد ان کی لاڈلی اولادیں رول جاتی ہیں، اور جن کے ماں باپ مر جاتے ہیں وہ دنیا کی ٹھوکروں کی زد پہ آ جاتے ہیں۔ وہ جو پہلے زندگی کو گزار رہے ہوتے ہیں، ماں باپ کے مرنے کے بعد زندگی انہیں گزارتی ہے۔ وہ لاوارث ہو جاتے ہیں، جیسے آج اشنال بخت ہوئی تھی۔ اس اتنے گہرے زخم کو ہوئے 3 مہینے ہو گئے تھے۔ سب روٹین پہ آ گئے تھے۔ وقت کا کام گزرنا ہے، جیسے بھی ہو گزر جاتا ہے۔ وقت کا کمال یہ ہے کہ وہ جیسے بھی ہو گزر جاتا ہے، کچھ برے لمحے ہاتھ میں تھما کر اور کچھ اچھی یادیں لے کر۔ اس ڈائن کی بیٹی کو آپ یہاں کیوں لائے ہیں صغیر بھائی؟ وہ اس کے پاس آتے ہوئے بولی، جو ڈر کے صغیر صاحب کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ اس کی منحوس ماں میری خوشیوں کو نگل گئی، اور یہ میری بیٹی کے باپ کو۔ وہ اس کو دیکھتے پاگل ہوتے ہوئے بولی تھی، بس سمینہ، تم سے زیادہ اس معصوم بچی کا نقصان ہوا ہے۔ تم اللہ کی جزا کو منحوسیت کا نام نہیں دے سکتی۔ صغیر صاحب ان کا پاگل پن دیکھ کر غصے سے بولے تھے، جو خون خوار نظروں سے ان کے پیچھے ہوتی ہے۔ اشنال کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، یہ ادھر ہی رہے گی، کیونکہ آدھی سے زیادہ جائیداد اس کے نام ہے۔ تم کیا دنیا کی کوئی بھی عدالت اسے یہاں پہ نہیں روک سکتی؟ یہ بات سن کر سمینہ بیگم کچھ حد تک نارمل ہو گئی تھی، لیکن ان کے دل میں بھانبٹ چل رہے تھے۔ لیکن اس کے بعد وہ اشنال سے سب سامنے تو لاڈ سے پیش آتی تھی، لیکن اسے کبھی اسٹور میں بند کر دیتی تو کبھی اسے تھپڑ مارتی تو کبھی اس کا ہاتھ جلا دیتی تھی۔
تم اور تمہاری ماں نے میرے بابا کو مارا ہے، تم سب ہو اس کے ذمہ دار۔ منال جو اسے 7-8 سال بڑی تھی اس کے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے بولی تھی۔ اب اس عمر من کہتے ہیں آپ تو میری بہن ہے، بہنیں تو کبھی مارتی نہیں ہیں۔ اشنال منہ پہ ہاتھ رکھ کے سسکتے ہوئے بولی تھی۔ تم جیسی ڈائن کی میں بہن ہو ہی نہیں سکتی، آئندہ اگر اس زبان سے کہا تو تمہاری زبان کھینچ لوں گی، اور آئندہ تم مجھے روشنال کے ساتھ نظر آئی تو میں تمہیں جلا دوں گی۔ وہ اس پہ چیختے ہوئے اپنے دل کی بڑاس نکالتے ہوئے چیخ رہی تھی، جس کو ماں نے پمپ کر کے اس کے کمرے میں بھیجا تھا۔ پھر ماں کی شے پر وہ اسے خوب ڈراتی، ضرورت پڑتی تو مار بھی لیتی تھی۔ مغرب کا ٹائم تھا۔ اشنال ٹیوشن سے واپس آئی تھی۔ تہمینہ بیگم اسے کھانا کھلاتی، اس کی ہر چیز کا دھیان وہ خود رکھتی تھی۔ آج بھی تہمینہ بیگم اسے کھانا دے کے گئی تھی، وہ کھا رہی تھی جب اسے پانی کی طلب محسوس ہوئی تھی۔ وہ دروازہ کھول کے باہر رہی تھی جب اسے ایک کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ کوئی فل وائٹ کلر کے کپڑے پہنے، آنکھوں کے نیچے نیچے سرما لگائے، ہونٹوں پہ لپسٹک لگائے اس کے سامنے آتے چیخ کے بولا تھا، ماما بابا۔ وہ اس ڈرونی صورت والی مخلوق سے ڈر گئی تھی۔ وہ کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر باہر بھاگی تھی۔ اس کا ننھا سا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ ہو ہی سفید شال سے خود کو لپیٹے وہ شیطان مخلوق پھر سے اس کے سامنے آئی تھی۔ پلیز جین بھائی، مجھے دانے دے۔ نہ میں بھوتوں کا شیطانوں کا شیطان ہوں، میں انوسینٹ ڈیول ہوں، اس ریاست کا شہزادہ، اس قبیلے کے جنوں کا سردار۔ جو ایک دفعہ میرے شکنجے میں آتا ہے اس کا بچنا ناممکن ہوتا ہے، اور تم نے میرے دائرے میں قدم رکھا ہے۔ لڑکی جہاں کسی انسان کا داخلہ ممنوع ہوتا ہے، یہاں قدم رکھ کے تم نے میرے غضب کو دعوت دی ہے۔ پلیز جین جی، مجھے جانے دو۔ وہ اس کے خوفناک چہرے سے نظریں اٹھا کر روئی تھی، ایک شخص پہ۔ وہ معصوم شیطان اس کی گھبرائی ہوئی آواز سے مزے اٹھاتا سنجیدہ انداز میں بولا تھا، کون سی جین بھائی؟ ایک رجسٹر پہ ورک کر کے دینا ہے۔ جین بھائی آپ پڑھتے بھی ہیں؟ وہ خوفزدہ آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولی تھی۔ روشنال جو اشنال کو ہی ہوم ورک کروانے آ رہا تھا، اسنال کی اس چالاکی کو دیکھ کر ادھر ہی رک گیا تھا، جس نے اس معصوم بچی کو مکمل طور پر گھیر رکھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اشنال نے اسے پہلے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ ہاسٹل میں ہوتا تھا اور کبھی کبھی گھر آتا تھا۔ وہ اس کی باتیں سنتا اسنال کے پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا تھا۔ اب کس کی ہمت ہوئی میرے دائرے میں پاؤں رکھنے کی؟ وہ بقول اپنے ازلی غضب سے بولا تھا، سردار صاحب معذرت، ہمیں معاف کر دیں، ہم آپ سے پناہ چاہتے ہیں۔ بھائی آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں۔ اتنے قریب کھڑے ڈیسنٹ ڈیول کو دیکھتا وہ بھاگنے کے چکر میں تھا جب روشنال نے اس کی گردن کے پیچھے ہاتھ کرتے ہوئے پاس کیا تھا۔ سپرمین پلیز مجھے بچا لیں۔ وہ اس کی آواز سنتی ڈرتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی، اس کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی۔ چل بیٹا تو اندر چل، تیرے قبیلے کے شیطانوں کی دعوت کروں میں۔ ایک ہاتھ سے اشنال کو پکڑے اور دوسرے ہاتھ سے اسے گردن سے پکڑے اس کے کمرے میں آیا، اس کا منہ دلوا کے کمرے میں لایا تھا تاکہ روشنال اس سے ڈرے نہیں۔ پھر اس کے بعد وہ قبیلے کا سردار انوسینٹ ڈیول اس ڈیسنٹ ڈیول کے ہاتھوں مرغا بنا رہا۔ جب اشنال اس کو مرغا بنا دیکھ کر پہلی دفعہ ہنسی تھی، وہ جو کسی سے بات نہیں کرتی تھی، آج اتنے دنوں بعد اس کو ہنستے دیکھ کر اشنال بھی کھل کر مسکرایا تھا۔ اس کی مسکراہٹ کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ روشنال جو ماضی کو سوچ رہا تھا چاچو جان کے بے بسی آخری لمحات کو سوچتا، اس کا دل پہ زبردست کھینچ سی پڑی تھی۔ اس کو زرزش کی تھی کیوں اس نے گہرائی سے نہیں سوچا تھا، کیوں وہ اس معصوم لڑکی کو اس بے رحم دنیا کے پاس چھوڑ کر خود اس سے آزاد ہو جاتا۔ وہ اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ وہ گاڑی کی چابی لے کے باہر نکلا تھا اور اس کے کالج کی طرف گاڑی موڑی تھی۔ وہ جلدی سے کار سے باہر نکلا تھا اور بھاگتا ہوا کالج کے پاس آیا تھا۔ اس نے کالج چیک کروایا تھا لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ وہ اسے ہر جگہ تلاش کرتے کرتے تھک چکا تھا۔ تھانے میں وہ گیا تھا لیکن وہ اسے نہیں ملی تھی۔ وہ ہوتی تو ملتی نا۔ اسے پچھتاوے کے ناک ڈس رہے تھے۔ وہ پچھلے 15 دن سے اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈتا رہا لیکن وہ کہیں ہوتی تو ملتی۔ وہ ہلکے سے اندھیرے سے ڈرنے والی لڑکی اس رات طوفانی بارش میں اس کے ستموں سے تھک کر نکلی تھی۔ اپنے ستم سوچ کر اس کا چٹانی صفات رکھنے والا دل ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ہوا تھا۔ وہ کمال کا ضبط رکھنے والا شخص آج ٹوٹ کر بکھر رہا تھا۔ کتنے تمطراق سے اس نے کہا تھا کہ پچھتانا اس کی فہرست میں نہیں ہے۔ اس کے الفاظ میں اتنی روحانیت تھی، اس رات اس کے رونے نے اسے سکون دیا تھا، لیکن اللہ نے اس کے غرور کو محض ایک پل میں پاش پاش کر دیا تھا۔ خدا نے اس کے لہجے کی روحانیت کسی تماچے کی طرح اس کے منہ پر ماری تھی۔ ایک رات میں اس کا غرور خاک ہوا تھا۔ وہ اس رات کے بعد اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا۔ وقت کے پاس نے اسے ایک ہی دن میں توڑ کر رکھ دیا تھا، لیکن یہ پچھتاوے اسے کسی فن پھیلاتے سانپ کی طرح ڈس رہے تھے۔ آج وقت نے سارے دو الٹے کر دیے تھے۔ فلیٹ کا دروازہ کھول کر وہ شکستہ قدم لیے اندر داخل ہوا تھا۔ وہ ہر وقت نفیس سا رہنے والا شخص آج بکھرے حلیے میں آیا تھا۔ 10 دن سے سگریٹ پر جی رہا تھا۔ کھلا ہوا گریبان، بکھرے بال، لال آنکھیں، ہارتی ہوئی چال، کھانے پینے، اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ اگر وہ آج اسے اس حلیے میں دیکھ لیتی تو دنیا جہان کی خوشیاں ستمگار کے قدموں میں بچھا دیتی۔ وہ ایسے قدم اٹھاتا ہوا اندر
داخل ہوا۔ جیسے آخری بار ہار کے آیا خلاف معمول گھر خالی تھا۔ وہ لاؤن کے صوفے پر کوٹ اور لیپ ٹاپ بیگ رکھتا ادھر ہی بیٹھا تھا۔ بٹک بٹک اس کا دھیان کچن کی طرف جاتا تھا۔ اسے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ابھی پانی دینے آئے گی۔ آج اس کا آنچل نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر سے سگریٹ نکال کر پھونکنے لگا تھا، لیکن اسے چین نہیں مل رہا تھا۔ نسیم بار آلود ہے کیا؟ اس مقام میں اٹھتی ہے کیا یہ جو مجھے چین کیوں نہیں پڑتا؟ یہی ایک شخص جہان میں کیا؟ وہ جو خود کو دلیلیں دے کر خاموش کرواتا تھا، اسے اس سے محبت نہیں ہے، لیکن جب وقت کا تھپڑ پڑتا ہے ہر دلیل ہر جواز بے معنی ہو کے رہ گیا ہے۔ وہ ان یادوں سے پیچھے چھڑاتے کچن میں گھسا تھا۔ ٹینشن سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ وہ کافی بنانے کے لیے کچن میں آیا تھا کیونکہ چائے بنانے والی جو روٹ کے چلی گئی تھی۔ چائے کے لیے سامان مشکل سے نکال کے کیبنٹ پہ رکھا اور بنانے لگا۔ کچن صاف ستھرا تھا۔ وہ اس طرح سے کچن صاف رکھتی تھی کہ وہ اس کی تذلیل نہ کرے۔ وہ چائے بناتا بناتا اس کی سوچوں میں ایسا کھویا، یہ بھی نہ پتہ چلا کہ چائے ابل ابل کر باہر آ رہی تھی۔ گیس آف کی اور ارد گرد نظر ڈالی تو کوئی شے سامنے نظر نہ آئی تھی۔ جس سے وہ پتیلی کو اٹھاتا، اس نے ہاتھ ہی سے کرنا چاہا، لیکن گرم پتیلی سے ہاتھ ٹچ ہوا تو اس نے جلدی سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ ایک سیکنڈ میں اس کے ہاتھ اور انگلیوں کو ایسے جلن پہنچا گئی، وہ انگلی پہ ہاتھ رکھ کے پانی تک آیا اور سنک کے نیچے ہاتھ رکھا تھا۔ انگلی کی تکلیف نے شدت پکڑی تو یکدم آنکھوں کے سامنے معصوم سا چہرہ آیا تھا۔ بکھرے بال، روتی آنکھیں، وہ چہرہ سامنے گھومنے لگا تھا۔ وہ رات ایک عذاب کی طرح اس کے سامنے آئی تھی۔ وہ رات اس کے اوپر کسی نوکدار تلوار کی طرح لٹک رہی تھی، جس رات اس کی گردن اور کندھوں کو سگریٹ سے جلایا تھا۔ آج اس کے درد کو محسوس کیا تھا۔ کیا وہ ساری رات تڑپتی رہی ہوگی؟ کیا وہ ساری رات تکلیف میں رہی ہوگی؟ کیا اسے بھی ایسی جلن ہوگی؟ وہ کتنی روئی، کتنی چیخی اور تڑپی ہوگی؟ اس نے اس دور میں درد میں کس کس کو تلاش کیا ہوگا؟ آج اس کے درد پہ گلے میں پھانس اٹکی تھی۔ تکلیف کہنے کو محض چھوٹا سا لفظ ہے، یہ کہنے کو صرف لفظ ہی، پر جب یہ کسی کو ہوتی ہے تو پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ یہ ایسی شے ہے جب کسی کو ہو تو ہم سمجھ نہیں سکتے، ہم سوچتے رہتے ہیں یہ کیا ہے، لیکن جب خود کو ہو نا تو ہم سمجھا نہیں سکتے کہ یہ کتنی ہے۔ اس لیے کسی کی تکلیف پہ مسکرایا نہ کرو، ورنہ وقت تم پہ کہہ کے لگائے گا۔ یہ تکلیف آج اسے خود کو ہوئی اور اس کے درد کا اندازہ سمجھ آیا تھا، لیکن یہ تکلیف بھی بلا کا ضرب دیتی ہے۔ آج ایسے ہی روشنال کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ کچھ دیر ایسے ہی دامہ بیٹھا رہا، پھر سنک میں برتن رکھ کر روم میں چلا آیا تھا۔ روم کھولتے ہی دل میں سناٹا اترتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ بڑے دل کے ساتھ اس کے روم میں چلا آیا۔ وہ دھیمی اور شکستہ چال چلتا اس کے روم میں داخل ہوا تھا۔ وہ اس کے بیڈ پر بیٹھ گیا تھا، جہاں اس کا گرین کلر کا دوپٹہ پڑا ہوا تھا۔ پین کھلا ہوا کاپی کے اوپر پڑا ہوا تھا، وہ اس کے اوپر گرد جمی ہوئی تھی۔ وہ کسی چیز سے پیچھے چھڑاتا، اس کی یادیں ہر طرف بکھری ہوئی تھی۔ اس کا روتا ہوا چہرہ، اس کی معصوم سسکیاں اس کے ذہن میں آ رہی تھی۔ وہ کئی سال پہلے اس فلیٹ میں اکیلا رہتا، لیکن آج یہی فلیٹ اسے کاٹ کھانے کو دوڑا تھا۔ وہ اس کے تصور سے نکل ہی نہیں پا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں اس کی آواز تحلیل ہونے لگی تھی۔ تھک ہار کر وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے آنسو کسی کالے سیاہ کی طرح اس سے چمٹے ہوئے تھے۔ یادیں ماضی عذاب ہے یا رب، یا الہی چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ آقا جان یہ لیں آپ کی چائے۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹے تھے جب منال نے انہیں چائے دی تھی۔ تہمینہ اور ثمینہ گروسری کا سامان لینے گئی تھی۔ وہ خالہ کی غیر موجودگی میں نیچے آئی تھیں۔ کیا ہوا آقا جان، آپ پریشان کیوں ہیں؟ وہ ان کے پاس بیٹھی ہوئی ان کے ہاتھوں کو تھام گئی تھی۔ بس اپنے ستم یاد آ رہے ہیں، وہ اپنے آنسو زدہ آنکھیں کھولتے ہوئے بولے تھے۔ کیا ہوا آقا جان، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ وہ ان کے رونے پہ بکھلا اٹھی تھی۔ کچھ نہیں، بس دل بھر آیا تھا، اپنی زیادتیاں یاد آ رہی تھی جو اس معصوم بچی پر کی تھی۔ جیسے وقت نزدیک آ رہا ہے، پچھتاوے بڑھتے جا رہے ہیں، دل کو سکون نہیں ہے۔ اس معصوم بچی کی بے بسی یادیں یاد آتی ہیں۔ میں کتنا کمزور تھا، اس کے سر پر ہاتھ نہیں رکھ سکا۔ زندگی کے ماہ و سال گزر گئے، اس بچی سے دعوت نہیں مٹا سکا، حالانکہ اس کے ہاں رہنے کا بہت بڑا معاوضہ لیا تھا روشنال سے۔ وہ بھی اس وجہ سے مجھ سے دور ہو گیا تھا۔ میں آج سوچتا ہوں تو میرا ضمیر مجھے ملامتیں کرتا ہے۔ اس کی بے بس آنکھوں کو میں نے منحوسیت کا نام دیا تھا۔ وہ مجھ سے پیار لینے کی کوشش میں لپکتی رہتی، لیکن میں اسے دھتکار دیتا۔ وہ جب مجھے تمہیں اور اسنال سے پیار کرتا دیکھتی تو اس کی آنکھوں میں ایک حسرت نظر آتی۔ وہ کھجور کھڑی جب تم لوگوں کو پیار کرتا دیکھتی تو اس کی آنکھوں میں درد ہوتا تھا۔ میں اس کی نظروں میں چھپی اس کے باپ کی صورت نہیں دیکھ پایا۔ میں اس کو گھر میں دیکھ نہیں سکتا تھا۔ وہ جب میرے سامنے آتی میں اسے ڈانٹ دیتا، دھتکار دیتا، کیونکہ مجھے اس کی صورت میں کھڑا اپنا بیٹا یاد آتا تھا۔ میں خود سے ڈرتا تھا کہ کہیں اس کو پوتی سمجھ کر گلے نہ لگا لوں، لیکن آج یہ خواہش سر پکڑ رہی ہے۔ میں کتنا کمزور تھا نا، دادا بن کر نہ صحیح انسان بن کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ لیتا۔ وہ نحیف سا اٹھ بیٹھے تھے۔ دادا ایک بات کہوں، آپ مانیں گے؟ وہ ان کے آنسو صاف کرتی بولی تھی۔ وہ اس کے چہرے کو کھوجتے اس بات میں سر ہلاتے بولے، ہم لوگ کل چلیں گے نا ادھر اشنال سے معافی مانگنے۔
ساتھ میں اس کے لیے گفٹ لے جائیں گے۔ وہ نہیں کرے گی معاف، وہ مجھ سے میری نفرتوں کا حساب مانگے گی۔ آغا جان تھکے سے لہجے میں بولے تھے۔ آغا جان مجھے یقین ہے وہ کر دے گی معاف، وہ بہت اچھی ہے، میں نے بھی اس سے معافی مانگنی ہے۔ کہتے ہیں جب تک درد سہنے والا معاف نہ کرے تب تک اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ ویسے آغا جان غرض ایسی شے ہے جو انسان کو کسی قدم چاڑنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ آپ کو بھی غرض تھی، ماما کو بھی غرض تھی، مجھے غرض تھی، روشنال کی اپنی غرض تھی، اور اگر آج رشتوں میں غرض نہ ہوتی تو یہ رشتے کھوکھلے نہ ہوتے، تنہا نہ ہوتے۔ اس غرض کی وجہ سے آپ نے اپنے بیٹے بہو کو کھویا تھا۔ آپ نے محبتوں کا قرض لیا ہے پاپا سے کہ وہ چھوٹی امی کو طلاق دیں گے تو ہی اس گھر میں قدم رکھیں گے۔ مما نے آپ سے تایا ہونے کا حساب مانگا کہ آپ ان سے محبت میں کیا کر سکتے ہیں۔ میں نے اشنال کے ساتھ غلط کیا، اس کی معصومیت سے فائدے اٹھائے، اسے کام کرواتی، کام ہوتا تو اسے بلاتی، نہ ہوتا تو پوچھتی نہیں کہ وہ کون ہے۔ روشنال نے اسے غلط سمجھا، اس رشتے کی، اس غرض کی چکی میں صرف اور صرف اشنال پسی ہے۔ وہ دوسروں کے سامنے اتنی اچھی بن گئی کہ اس کی خود کی ذات کہیں تحلیل ہو کر رہ گئی تھی۔ اگر سب ایک دوسرے کے غلط سلوک پر دوسروں کو ان کے لہجوں کا احساس دلاتے تو سب پچھتا نہ رہے ہوتے۔ اس میں اس نسل کا قصور نہیں ہوتا، ہم جیسی ٹریننگ دی جاتی ہے ہم ویسے ہی بنتے ہیں۔ ہمیں رشتوں میں ڈر اور عداوتیں سکھائی جاتی ہیں، پیار کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ صحیح کہہ رہی ہو، وہ اس کے ایک الفاظ میں کھوئے ہوئے تھے۔ پھر وہ ان کو اور میڈیسن دے کر تب ان کے پاس سے نہیں اٹھی جب تک وہ سوئے نہیں تھے۔ ڈور بیل پر سنتی خود نکل گئی تھی۔ منال نے دروازہ کھولا تو سامنے رف سے اولیے میں اسنال کھڑا تھا۔ خیر تو ہے، آج لگتا ہے یہ دستک دروازے پر نہیں ہے، آپ کے دل پہ لگی ہے، تبھی بھاگی چلی آئی ہیں۔ وہ اورنج کلر کے کپڑے پہنے اوپر ہم رنگ دوپٹے میں خود کو کور کیے کھڑی تھی۔ اس کو ایسے دیکھ کر مسکراتا ہوا بولا، بکواس بند کرو، امی اور خالہ گھر نہیں، اس لیے میں نے دروازہ کھولنے آئی تھی۔ شکر ہے، آئیں گلے ملتے ہیں۔ وہ ہاتھ پھیلاتے ہوئے اپنا ڈمپل نکالتے ہوئے بولا تھا، دفعہ ہو اندر۔ وہ اس کے ایسا کرنے سے وہ چل کر پیچھے ہوئی اور غصے سے بولی تھی، جبکہ وہ اس کی بات سنتا بغیر کوئی رسپانس کے لیپ ٹاپ بیگ اٹھائے اندر آ گیا تھا۔ وہ پیچھے سے اس کی چوڑی پشت دیکھنے لگے اور تعصب سے تھل آیا جو اپنے روم کی طرف جا رہا تھا۔ وہ ڈور بند کر کے کچن میں آئی، اسے لگا وہ ناراض ہو کے چلا گیا تھا، اس لیے گلاس میں پانی لائی تھی۔ وہ روم میں آئی، اس کو دیکھا جو چیئر پہ بیٹھے لیپ ٹاپ رکھے کسی موبائل کو لیپ ٹاپ کی USB سے کنیکٹ کر کے کام کر رہا تھا۔ وہ حیران ہوئی، ابھی تو وہ کام سے آیا تھا اور ابھی پھر ایسے بیٹھ گیا جیسے کوئی نوبل پرائز جیتنا ہو۔ وہ پانی رکھ کر وہیں بیٹھ گئی تھی اور اسے دیکھنے لگی جو رف سے اولیے میں بھی کمال کی جاذبیت رکھتا تھا۔ وہ اس کا بغور جائزہ لینے لگی، جس نے براؤن شرٹ جس پہ رومن ہریز کی تصویر تھی، بکھرے بال، گال پہ پڑتے ڈمپل، ویسے تو نظر آ رہا تھا لیکن اس کی سنجیدگی سے وہ نمایاں نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اس سے نظریں چرانے لگی تھی، لگتا ہے کسی کو پیار ہو رہا ہے مجھ سے۔ اس کی نظریں لیپ ٹاپ پر تھیں لیکن اس کو اپنی طرف چوری دیکھ تپا کر یکدم سے بولا تھا، الحمدللہ دماغ ہے میرا۔ وہ بھی ٹھیک سے جواب دیتے ہوئے بولی، وہ تو نیوٹن کا بھی تھا، پتہ ہے اس بیچارے کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ وہ ایسے ہی کام پہ دھیان رکھتے ہوئے بولا تھا، کیا ہوا تھا؟ منال نے بھی ویسے ہی پوچھ لیا تھا، ہونا کیا تھا؟ بیچارے قبر میں پڑا ہوا تھا، اس کے دماغ کے ساتھ بھی۔ قسم سے وہ نیوٹن کا ہی ذات تھا جو وہ سیپیوں پر بھی تجربے کرتا رہا، میں ہوتا تو اٹھا کے کھا لیتا۔ سیبوں پر بھی تجربے کرتا رہا، میں ہوتا تو اٹھا کے کھا لیتا، یہ بھی نہ دیکھتا کہ درخت سے گرا یا آسمان سے۔ وہ ڈمپل کی نمائش کرتے ہوئے بولا تھا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تم نیوٹن نہیں ہو، ورنہ پورے کے پورے درخت بھی تم پہ گرتا نا، تم تو ان سیبوں کے پتے کو بھی اٹھا کے کھا لینا تھا۔ وہ دنگ کر بولی تھی، ویسے ایک بات کہوں، آپ مجھ سے پیار کریں گی تو فائدے میں رہیں گی۔ وہ اس کے وجہ چہرے کو بغور دیکھتا ہوا بولا تھا، تمہارے ساتھ مجھے آئندہ کی زندگی ہی بلینک نظر آ رہی ہے، فائدہ کس بات کا؟ میرا دل کرتا ہے میں ایسے شخص سے شادی کروں جو دماغ رکھتا ہو، لیکن میری ہی قسمت پھوٹی تھی جو میری تم جیسے بد دماغ کے ساتھ شادی ہوگی۔ اس کی طرف دیکھتی اپنی قسمت پہ افسوس کرتی ہوئی بولی، مانا کہ آئنسٹائن کی طرح ذہین نہیں ہوں لیکن سلمان خان کی طرح رومانٹک تو ہوں۔ وہ لیپ ٹاپ بند کرتا اس کی طرف آ کے بیٹھ گیا تھا، اس کی اورنج دوپٹے میں پرنور چہرے کو اتنے دنوں بعد دیکھ تو اس کے دل میں خوشی ابھری۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے لب سے معطر کرے پر وہ اس کی رضامندی کے بغیر کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں تمہارے لیے کھانا لا رہی ہوں۔ وہ اس کے پاس سے جلدی سے اٹھتی باہر چلی گئی تھی جبکہ اسنال کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ 10 بجے اٹھا، اس کی ساری رات آنکھوں میں ہی کٹی تھی۔ فجر نماز کے بعد اسے چین آیا تھا، اس کے چہرے پر ساری رات جاگنے کے احساسات معلوم ہو رہے تھے۔ وہ سوچ سوچ کر تھک گیا تھا کہ وہ جا کہاں سکتی ہے، ساری رات اس کے ذہن میں یہی سوچ رہی تھی، مطلب وہ اسے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہے؟ وہ اتنے آرام سے بیٹھنے والا شخص نہیں تھا، اسے یقین تھا کہ وہ اسے ڈھونڈ لے گا لیکن اس کی چھوٹی غلطی کی سزا تو وہ بھول نہیں سکتا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک دم سے سارا کا نام آیا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھا، چابیاں اٹھاتا اس کے گھر کے لیے نکلا تھا کیونکہ وہ ایک واحد لڑکی تھی جس کے گھر اشنال جا سکتی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھتا اس کے گھر کی طرف گاڑی لے کر گیا تھا۔ اس کے گھر کا راستہ معلوم تھا جس دن اس نے سارا کو ڈراپ
کیا تھا۔ وہ گلیوں سے گزرتا وہاں آیا تھا جہاں اس دن سارا گھسی تھی، جہاں ایک چھوٹا سا گھر تھا جس کے 2 پورشن بنے تھے۔ اس نے اندازے سے بیل بجائی تھی۔ جی کون؟ نرم باریک سی اشنال کی آواز اس کے دل کے زخموں پہ مرہم کا کام کر رہی تھی۔ اس کی آواز سن کے اس کے چہرے پر اتنے دنوں بعد مسکراہٹ آئی تھی۔ ایک دم سے بوجھ اٹھا تھا۔ وہ نہیں بولا، اسے پتا تھا اگر وہ بول پڑا تو اس کی نازک سی بیوی نے وفات پا جانا۔ اس نے پھر گیٹ پہ ہاتھ رکھ کر بجایا تھا۔ اب کی بار اس نے بیل نہیں بجائی۔ کیا مسئلہ ہے؟ کون ہے وہ؟ ایک دم سے جھنجلا کر دروازہ کھول گئی تھی۔ سامنے سفید دوپٹے میں لپٹا اس کا گلابی چہرہ کسی گلاب کی پھول کی طرح لگتا تھا۔ اس کے روپ اور زیادہ پاکیزگی آ گئی تھی، اور آج اس نے نور کا پیکر دیکھا تھا۔ وہ فریز ہو کے اسے دیکھنے لگا تھا۔ عورت کے ویسے بہت مقامات ہیں، لیکن ان 10 مقامات سے وہ اوج کمالیت حاصل کرتی ہے۔ عورت کی حیا اس کے خلوص میں، اس کے وفا نگاہوں میں، اس کی ادا اس کے بول پان میں، حسن اس کی سادگی میں، عظمت اس کے کردار میں، اور غصہ اس کی زبان میں، قابلیت اس کی سیرت میں، چاہت اس کے انداز میں، اور صبر اس کی خاموشی میں، غرور اس کے پردے میں، اور سب سے اہم بات، اپنی خوبصورتی سے لاپرواہی۔ یہ سب عورتوں کی خصوصیات ہیں۔ یہ سب خوبیاں عورتوں کو ممتاز بناتی ہیں۔ شاید اس سب مقام میں عورتوں کو بلند مقام دیا گیا، اور وہ ساری خوبیاں سامنے کھڑی اس کی شریک حیات میں تھیں۔ آج 15 سال بعد وہ اس کے اداس چہرے پر مسکان لائی تھی۔ آپ اس کو ایک دم سے اپنے سامنے دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ 1 منٹ میں ہوا تھا۔ وہ زرد پڑ گئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کوئی شخص یہاں تک پہنچ گیا۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں یہاں ہوں؟ اس کے سامنے دیکھ گڑبڑائی تھی۔ وہ ایک دم سے اس کا سامنا نہیں کر پائی تھی۔ میں تمہیں شہر پاتال سے بھی نکال لیتا، یہ تو پھر اپنا شہر ہے۔ وہی دل جلانے والی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی تھی۔ اس کو دیکھ کر پل بھر میں اعتماد واپس آیا تھا۔ گھر چلو۔ وہ اس کے حسین مکھڑے کو دیکھتے سنجیدہ لہجے میں بولا تھا۔ نہیں جاؤں گی، میں آپ سے نفرت کرتی ہوں۔ ایک دم سے آنسو اس کی گالوں پہ پھیلے تھے۔ وہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ گھر چلو، دونوں ایک دوسرے سے کریں گے، پھر مل کر بیٹھ کر ڈیسائیڈ کریں گے کس کی نفرت میں شدت زیادہ ہے۔ وہ ذہنی خیزی سے کہتا اس کے چھکے چھڑا گیا تھا۔ اس کا خون سارا سمٹ کر اس کے چہرے پر آیا تھا۔ وہ اس سے ایسے توقع نہیں رکھ سکتی تھی، پر وہ معصوم آج تک نہیں سمجھ سکی کہ وہ یہ عجیب انسان ہر کسی کی توقعات سے بڑھ کر ہے۔ وہ سرخ چہرہ لیے لب کاٹنے لگی تھی۔ قسم سے ایسے ہی چھوڑ دو، اس طرح ظلم نہ کرو۔ نہیں کریں گے لب۔ آپ کو شرم نہیں آتی اس طرح کی باتیں کرنے سے؟ وہ گھبرا کر بولی تھی۔ جب سے تم چھوڑ کے آئی مر گئی ہے، اور دفناؤ گی تم؟ جی مم، میں کلر نہیں ہوں، وہ پھک پڑتے رنگ کے ساتھ بولی تھی، جبکہ اس کے دلکش منموہنے سے چہرے کا یہ روپ دیکھ کر اپنے بے ساختہ آنے والے کے گلا گھونٹنا تھا۔ چلو شاباش، جلدی آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ مجھے تنہائیوں میں مبتلا کر کے خود یہاں آ کے بیٹھ گئی ہو۔ وہ اپنی ڈارک براؤن آنکھوں سے اس کا معائنہ کرتے ہوئے بولا تھا۔ میں نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اور نہ ہی میں آپ جیسے دوگلے انسان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں۔ وہ اس کی طرف دیکھتی پوری اعتماد سے بولی تھی۔ آپ کے ساتھ جانے سے بہتر ہے کہ میں زہر کھا لوں۔ اس شخص کو ہنستا مسکراتا دیکھ کر اس کا چہرہ غم و غصے کی زیادتی سے لال ہوا تھا، یعنی وہ اس سے جدا ہو کر خوش تھا۔ اس کی کوئی وجہ؟ وہ اس کا تپا چہرہ دیکھ کر نوز مسکراتا ہوا بولا، آپ سے نفرت کرتی ہوں، اس سے بڑی وجہ اور کیا ہے؟ وہ نگاہیں جھکائے تلخی سے بولی تھی، اور اس نفرت کی وجہ کیا ہے؟ وہ اس کے جھکے سر کو دیکھ کر کھوجتا ہوا بولا تھا۔ نفرت کی وجہ آپ کو پتہ ہوگی، کیونکہ آپ نے خود مجھے یہ کرنے پر مجبور کیا۔ اب مجھے اتنی نفرت ہوگی ہے کہ آپ جب میرے قریب آتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں… وہ یہ کہتے ہوئے کچھ سوچ کر رک گئی تھی۔ کتنی؟ بولو نہ، رک کیوں گئی؟ وہ اس کے خاموش ہوتے دیکھ کر بولا تھا کہ میں خود کو ختم کر لوں۔ وہ اس کو مسلسل اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ لال چہرہ لیے ایک سانس میں کہہ گئی تھی، اور میری نفرتوں کا اندازہ تم سہ نہیں پاؤ گے اشنال بخ۔ میری نفرت کی انتہا تم سے 100 گنا بڑھ کر ہے۔ میں تم سے اتنی نفرت کرتا ہوں کہ اب اگر مجھ سے دور ہونے کے بارے میں سوچا بھی تو خود اپنے ہاتھوں سے جان لے لوں گا تمہاری۔ یہ کہتے ہوئے اس کی طرف قدم بڑھایا تھا۔ حد میں رہیں۔ وہ سہم کر پیچھے ہوئی اور ہلکی سی چیخی۔ جلدی سے دروازہ اس کے منہ پر مار کر بند کرنے لگی تھی جب وہ اپنا پاؤں دروازے کے درمیان رکھا تھا۔ اگر تماشا بنوانا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، تمہاری دوست سے مل لیتا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ جی نہیں، وہ کالج گئی ہوئی ہے، میں اور آنٹی گھر اکیلے ہیں۔ وہ اس کو روکنے کی غرض سے بولی تاکہ وہ اندر نہ آ سکے، اور باہر ہی سے کسی بھی طرح اس کو بھیج دے۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، میں خود آنٹی سے مل لیتا ہوں، گپ شپ بھی ہو جائے گی، اور ان کا شکریہ بھی ادا کر لوں گا۔ آنٹی ابھی سو رہی ہیں، اس نے پھر سے جان چھڑائی تھی۔ چلو تب تک میں ویٹ کر لیتا ہوں۔ وہ ہاتھ باندھ دروازے کے ہم سے ٹیک لگا کے شانے بے نیازی سے کھڑا ہو گیا تھا۔ جب میں آپ کے سامنے جانا نہیں چاہتی تو آپ مجھے فورس کیوں کر رہے ہیں؟ جب میری مرضی ہی نہیں ہے، وہ انی جیسی آنکھیں نکال کر بولی تھی۔ میں اٹھا کر لے جاؤں گا، تمہاری مرضی کی ایسی کی تیسی ہے۔ وہ غصے میں آ گیا تھا۔
جلدی ہو شاباش، جب نہیں جانا آپ کے ساتھ تو کیوں پریشان کر رہے ہیں مجھے؟ وہ اب کا زور سے دروازہ بند کرنے لگی تھی۔ اس رات والی ضد بھول گئی جس کی وجہ سے یہاں آ کے چھپی ہو؟ وہ اب کے پاس سختی سے بولا۔ پچھلی بار نرمی غائب تھی جبکہ وہ بھاگ کر اندر چلی گئی تھی۔ روشنال ایسے ہی کھڑا ہو گیا اور تقریباً 15 منٹ بعد وہ خاموش چہرہ لیے آئی تھی۔ چلو، وہ اسے ساتھ لیے چلنے لگا تھا۔ چلو بیٹھو۔ گاڑی کے پاس اس کی آنکھوں کی ویرانی کو دیکھتا وہ سنجیدہ سا بولا تھا۔ وہ خاموش سی بیٹھ گئی تھی۔ وہ بھی گاڑی میں بیٹھا اور ڈرائیو کرنے لگا۔ روشنال کو اس کی خاموشی کھٹکنے لگی تھی۔ اسے اس خاموشی اور اس کے پتھریلے تاثرات سے کچھ اور ہی محسوس ہوا تھا۔ عورت کی خاموشی کو سمجھو، اگر وہ خاموش ہو جائے سمجھو بہت بڑا طوفان آنے والا ہے۔ اور اس کی ایک دم سے خاموشی اور اس کی خالی آنکھیں دیکھ کر روشنال کا دل کیا اسے جھنجھوڑ کر بلوائیں، لیکن پھر کچھ سوچ کر ڈرائیو کرنے لگ پڑا تھا۔ جبکہ اس کی ویران نگاہیں باہر خلا میں تھیں، اسے گھر ڈراپ کر کے وہ چلا گیا تھا۔ آغا جان، اگر آپ اس منحوس سے ملنے گئے تو میں منال کو لے کر اس گھر سے نکل جاؤں گی۔ سمینہ بیگم کو جب سے اس بات کا پتہ لگا تھا وہ تب سے جو جلال میں تھی۔ منال تو تمہارے ساتھ کہیں نہیں جائے گی، اگر جانا چاہتی ہو تو اکیلی چلی جاؤ۔ جب 18 سال کی بچی اس گھر سے نکلی تھی اس وقت اس معصوم کی کسی نے پرواہ نہیں تھی، اور وہ روتی رہی، بلکتی رہی، ترستی رہی سب کی محبت کے لیے۔ اس وقت میں بھی بے حس بنا رہا، دیر سے ہی صحیح اب وقت نے میری آنکھوں سے پٹی ہٹا دی ہے۔ جتنا میں نے تمہارا احساس کیا اتنا میں نے کسی بھی رشتے کا نہیں کیا، اگر کرتا تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ میں بس اپنی کی گئی زیادتیوں کا ازالہ اس معصوم بچی سے کروں گا جو میرے کبیر کی نشانی ہے۔ اس کے باپ کا گھر تو ہے ہی۔ آج روشنال کو فون کرتا ہوں، کبیر والا گھر اس کے نام کر دیا جائے گا۔ اونچی آواز سے بولے تھے۔ آغا جان، وہ گھر میرے شوہر کا ہے، ایسا میں ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ میں یا اس لڑکی کو مار دوں گی یا خود کو۔ وہ یہ بات کو سنتے غصے سے آگ بگولا ہو گئی تھی۔ میری پوتی کی تم نزدیک بھی آئی تو اس کا انجام اچھا نہیں۔ یہ اس پہ آنے والی ہر بری نظر کو کاٹ کے پھینک دوں گا۔ میں نے تمہاری وجہ سے پہلے کتنا نقصان اٹھایا، کاش اتنے بڑے نقصان کا پتہ ہوتا تو میں تمہاری طرفداری بالکل نہ کرتا۔ میں نے تمہارے کہنے پر اشنال کے ساتھ زیادتی کی تھی کہ وہ اشنال کو اس گھر میں اس صورت میں ہی رکھ سکتا ہے اگر وہ منال سے منگنی کر لے۔ وہ ان کی بات سن کر پہلے تو شاک ہوئے تھے۔ بیٹے کی موت تو وہ سہ گئے تھے، لیکن پوتی کی موت، اس سوچ نے ان کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ وہ کب سے بے قرار تھے کہ اس کو سینے سے لگائیں، اس کو گھر لے کے آئیں، لیکن وہ آئے گی کیا؟ وہ ان کے گناہوں پر ان کو معاف کر دے گی؟ پر آغا جان، میں ایسے نہیں ہونے دوں گی۔ وہ گھر منال کے نام ہوگا، منال بھی تو کبیر ہی کی بیٹی ہے۔ پر ماما، مجھے اور انشال کو گھر نہیں چاہیے، ہمیں اس گھر میں بستے رشتے چاہیے، بغیر کسی غرض کے۔ ایسا گھر چاہیے جہاں خوشیاں ہوں، پیار ہو، محبت ہو، خلوص ہو، اتفاق ہو، جہاں اعتماد کی فضا ہو، نفرتیں نہ ہوں، عداوتوں کا ڈیرا نہ ہو، ہمیں ہر وہ خوشی دے دیں بغض کا دور دور تک امکان نہ ہو۔ ہر چیز تو بازاروں سے بھی مل جاتی ہے، لیکن محبت یا احساسات بازاروں سے نہیں ملتے، جس سے آپ نے مجھے اور اشنال کو بچپن سے محروم رکھا تھا۔ آپ میری ماں ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ نے میرے بچپن میں کتنی کمیاں چھوڑی ہیں۔ میں آپ کو شرمندہ نہیں کر رہی، لیکن آپ کو احساس ہونا چاہیے۔ اب دولت اور حسد کے نشے میں اتنی خود غرض ہو گئی ہیں کہ آپ کو رشتے ہی بھول گئے ہیں۔ ایک حسد کی وجہ سے بابا آپ سے دور ہو گئے، اس حسد کی وجہ سے میرا آپ سے اعتماد اٹھ گیا۔ امی، ابھی وقت ہے، رب سے معافی مانگ لیں، نہیں تو ایسا وقت آئے گا کہ آپ کے پاس بے بسی رہ جائے گی اور کچھ نہیں رہے گا، آپ کے پاس پچھتاوے ہی پچھتاوے رہ جائیں گے۔ وہ کچن سے نکلتی ہوئی بولی تھی۔ تم مجھے مت سکھاؤ اور میری ماں مت بناؤ، جو مجھے اچھا لگے گا وہی میں کروں گی۔ وہ اسے ڈانٹ کر چلی گئی تھی، جبکہ وہ پیچھے کھڑی نظریں چرا رہی تھی، جیسے سارا قصور اسی کا ہو۔ آغا جان نے جب اسے شرمندہ دیکھا تو اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ تم ادھر ہی رکو، میں آ رہا ہوں۔ عرفان دورانی نے کرمو کو رکنے کا بولا اور خود چلا گیا۔ کرمو کب سے انتظار کر رہا تھا، لیکن 2 گھنٹے سے اوپر ہو گئے تھے، عرفان دورانی اب تک نہیں آتا۔ یہ ریڈ لائٹ علاقہ تھا، کرمو کو گڑبڑ لگی تھی۔ یہ دوسری بار وہ اسے اس ٹائم پہ چھوڑنے آیا تھا، کیونکہ اس نے جس ٹائم بھی اس کو ڈراپ کیا تھا رات کے اندھیرے میں، وہ گاڑی سے ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ تین دن اس کے ساتھ آتا جاتا رہا، لیکن آج سے اسے گڑبڑ محسوس ہوئی تھی۔ وہ ایسے ہی کھڑا رہا جب اسے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ وہ پہلے تو آگے پیچھے دیکھتا رہا، لیکن جب اپنے رائٹ سائڈ پر نظر پڑی تو ایک بلڈنگ کے قریب کچھ لوگ ایک 15-16 سال کی بچی کو گاڑی سے کھینچ کر باہر نکال رہے تھے۔ اس کے زمین و آسمان ہل کر رہ گئے تھے۔ یہ دیکھ کر اس نے اپنے کرتے کی میلی پاکٹ سے فون نکالا اور ملایا تھا۔ السلام علیکم، آ جاؤ، میں تم لوگوں کو ایک ایڈریس سینڈ کر رہا ہوں۔ کیمرہ وغیرہ لانے کی ضرورت نہیں ہے، پولیس کو بھی انوالو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر خود کوئی ارینجمنٹس کر سکتے ہو تو جلدی کرنا۔ وہ جلدی سے کال ڈسکنیکٹ کر کے فون اپنی پاکٹس میں رکھا تھا اور اپنے بیگ میں ایک پسٹل نکال کر اپنے بیگ سے بلیک کلر کی ہوڈی نکالی تھی۔ وہ پہنتا ہوا وہ نکل کر اس بنگلے کے قریب آیا تھا۔ اس روشن محل میں بہت سارے شور و غل کی آوازیں آ رہی تھی، باہر گارڈ کھڑے تھے۔ اتنی سیکورٹی دیکھتا وہ چکر کاٹ اس محل نما گھر کے پچھلے حصے میں آیا تھا۔ اس لڑکی کی چیخوں کی آواز مسلسل اونچی اونچی آ رہی تھی۔ وہ اس محل کی اونچائی دیکھنے لگا جو کہ بہت بڑی تھی۔ ابھی ان لوگوں کو آنے میں کافی وقت تھا۔ وہ وقت کی دیری کیے بغیر اس بلڈنگ کے اندر آیا اور پیچھے سے چڑھتا چھت پہ آیا تھا۔ اس کا ارادہ وہاں کی کھڑکیوں کو توڑ کر اندر جانے کا تھا۔ وہ بمشکل چڑھنے لگا، بلڈنگ کافی اونچی تھی۔
اس کا پاؤں رپٹا وہ نیچے گرا تھا اور اونچائی تو اتنی اونچی نہیں تھی لیکن اس کے پاؤں سے درد نکلا تھا۔ وہ وہیں بیٹھ گیا، تھوڑی دیر اپنے پاؤں کی مالش کرتا پھر چڑھا۔ اب کی بار وہ چڑھنے میں کامیاب ہوتا۔ وہ کھڑکی پر پہنچا اور ادھر لٹکا کر زوردار مکہ مارا تھا جس کی کھڑکی ٹوٹی تھی۔ کچھ اس کے ہاتھ پہ دو تین لگے تھے، کانچ اس کے ہاتھ پہ دو تین لگے تھے، لیکن لڑکی کی عزت سے بڑھ کر کیا تھا؟ وہ اس روم سے نکلا جہاں 8-10 عورتیں جھول رہی تھیں جن کو شاید نشہ ادویات وغیرہ دی گئی تھی۔ اس کی نگاہوں میں غصہ آیا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر جاتا ہی کہ اس پہ 2 بندوں نے پسٹل رکھے تھے۔ وہ جب سے آئی تھی خاموش تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ کسی کو بھی معاف نہیں کرے گی، کسی کو بھی معاف کریں گے۔ وہ اسے گھر ڈراپ کر کے آفس چلا گیا اور اب تک گھر نہیں آیا تھا۔ وہ عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی۔ کچن بہت گندا تھا، اس نے صفائی کی تھی۔ وہ اب سے بہت دور جانے کا سوچ چکی تھی۔ اس دل کے ایک کونے سے آواز آئی تھی، کیا اس کا دل روشنال بخش کو چھوڑنے پر راضی ہو جائے گا؟ پہلے وہ شخص اس کا محافظ تھا، پھر سپرمین تھا، پھر شور بنا، شور سے محبوب تک کے سفر میں اس شخص کی ستم گری تھی، مہربانی نہیں تھی۔ وہ جتنا اس سے نفرت کا اظہار کرتی، اندر سے اس کا دل، اس کی سوچیں ہمک روشنال بخت کی طرف جاتی تھی، لیکن اس نے سوچا تھا وہ اپنا دل پیروں تلے کچل ڈالے گی، اسے اتنا مجبور کر دے گی کہ وہ خود ہی اسے چھوڑ دے گا۔ اس نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اس شخص کو جیتنے نہیں دے گی، اسے ایسی مات دے گی وہ خود ہی اسے پناہ مانگے گا۔ اب بس اس نے اپنی سوچوں پر عمل پیرا ہونا تھا۔ اس نے صرف سنا تھا، وقت ایک سا نہیں رہتا۔ آج اسے اپنی آنکھوں کے سامنے وقت کو پلٹتے دیکھ لیا تھا، اس کے بکھرے بال اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے، یعنی اس شخص کو بھی فرق پڑا ہے۔ آج اس کی آنکھوں میں اپنے لیے واضح دیوانگی تھی۔ وہ شخص آج اسے بہت بدلا لگا تھا، یعنی اب صرف وہ بے بس نہیں تھی، روشنال بھی اس کے ساتھ چاو طلب یہ اس کٹھن سرحد پر کھڑا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ کسی کو معاف نہیں کرے گی، سب کو سبق سکھائے گی، ہر اذیت، ہر احساس، ہر دکھ وہ سب سے اپنی تنہائیوں کا بدلہ لے گی۔ اب وہ کسی کا خیال نہیں کرے گی۔ بہت جی لی تھی اس نے اوروں کی زندگی، جس در سے وہ خود گزری تھی، اس در سے جب تک کسی اور کو روشناس نہ کرا دی تب تک اس کو سکون نہیں ملنا تھا۔ وہ گھر آیا اور فریش ہوا، اسے سخت بھوک لگی تھی۔ وہ کچھ کھانے کا ارادہ کر رہا تھا، اسے پتا تھا وہ سو چکی ہوگی، اس لیے تنگ کرنے کا ارادہ نہیں کیا اور کچن میں چلا گیا، لیکن خالی برتن اس کا منہ چڑھا رہے تھے۔ کچن سے نکل کر وہ روم میں آیا تھا، کھانا نہیں بنایا آج۔ وہ کمرے میں آ کے بولا، جو اپنے اوپر کمفرٹ کیے لیٹی تھی، کمفرٹ کے بھی اس کے اوپر بے ترتیب سا پڑا ہوا تھا، وہ خود سوئی ہوئی تھی۔ آج اورنج کلر کا سوٹ، ہم رنگ دوپٹہ نماز سٹائل میں لپیٹے، اس کی شعائیں لپٹے رنگوں، روپ اور جکڑ لینے والی جاذبیت میں وہ اس کی نگاہوں میں ستائش اتار گئی تھی۔ وہ اس کے اوپر کمفرٹ صحیح کرنے لگا تھا۔ سوئی ہوئی اشنال اس کو اپنے اوپر کمفرٹ کرواتے دیکھ کر جاگ تو گئی تھی، لیکن آنکھیں نہ کھولی، وہ بے حس و حرکت ہو کر لیٹ گئی تھی۔ وہ اس پر کمفرٹ سیٹ کرتا ادھر ہی چیئر پر بیٹھ گیا تھا۔ اشنال نے نیم وا کر کے آنکھیں دیکھیں جو فون پہ لگا ہوا تھا، وہ تنگ اٹھی تھی، اسے انتہائی برا لگ رہا تھا کہ یہ شخص اس کے روم میں اس وقت کیا کر رہا تھا۔ وہ زچ ہو کر اٹھ بیٹھی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھنے لگ پڑا تھا۔ وہ ایک دم سے اٹھی تھی جس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ آپ اس وقت میرے روم میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ کاٹ کھانے کو دوڑی۔ آج کھانا نہیں بنا ہوا۔ وہ اس کی بات کو اگنور کرتا اس کا تپا تپا چہرہ دیکھ کر نرمی سے بولا تھا، تو میں کیا کروں؟ وہ کاٹ کھانے والے انداز بولی، تو کھانا بناؤ نا۔ وہ اس کے اتنے زیادہ اعتماد کو دیکھ کر پہلے تو شوق ہوا، پھر اپنے لہجے پر قابو پاتا وہ بولا تھا، میں آپ کی ملازمہ نہیں ہوں۔ وہ تلخ و تیز لہجے میں بولی تھی۔ بیوی تو ہونا۔ اس کے چہرے پر نظریں گاڑتے وہ دھیمی مسکان لیے بولا تھا، آپ نے سمجھا تھا روح پر چوٹ لگانے سے پہلے وہ پچھلی باتوں کو اسے یاد دلاتے ہوئے بولی تھی، اشنال پلیز بھول جاؤ ان باتوں کو۔ وہ اس کو ایک دم سے پرانی باتیں یاد دلاتے ہوئے ٹوٹ گیا تھا۔ وہ کتنی آسانی سے آپ نے کہہ دیا کہ بھول جاؤ۔ آپ بھولے تھے جب دیوار پر کیل ٹھونک کر نکالے جائیں تو نشان تو اس بے جان شے پر بھی رہ جاتے ہیں۔ میں تو پھر جیتی جاگتی انسان ہوں۔ وہ تلخ لہجہ لیے رکی اور پھر بولنا شروع ہو گئی تھی، میں آپ کے سامنے منتیں کرتی رہی، سب کو لگتا تھا میں قصوروار ہوں، آپ کی زندگی میں نے برباد کی ہے، منال کی، اسنال کی، آگے جانے کا بھی پیار سے گلے نہیں لگایا، صرف اور صرف میری وجہ سے، کیونکہ ماں اس خاندان کی نہیں تھی۔ چھوٹی امی بچپن سے کام کرواتی رہی، نفرت کرتی رہی، مجھے منحوس کہتے رہی، مجھے سب نے صرف اور صرف اس لیے دھتکارا کہ میرے باپ نے میری ماں سے پسند کی شادی کیوں کی۔ ایک بڑی امی اور تایا ابو نے پیار کیا لیکن میرے حق میں وہ کبھی نہیں بولے، سب نے میری امید کو، میرے بھروسے کو توڑا۔ میں نے کسی سے کوئی جواب نہیں مانگا۔ آپ کو لگا تھا ستم صرف آپ کے ساتھ ہوا ہے، مجھے لگا تھا آپ دنیا کے آخری انسان بھی ہوں گے تب بھی میری بات سنیں گے، لیکن اس رات آپ میری بات تو کیا میرے بھروسے کو توڑ گئے تھے۔ سب نے میری نہیں سنی، اس کے بعد صرف آپ ہی تھے۔ آپ کو تو میں فرشتہ سمجھتی رہی، لیکن جس پہ میرا بھروسہ تھا اس سب نے مجھے منہ کے بل گرایا تھا۔ اب تو میرے سپرمین تھے نا۔ آپ نے مجھے اس رات توڑ دیا تھا، سب سے زیادہ آپ نے میرا اعتماد توڑ دیا تھا، میرے خسارے میں سب سے ہاتھ
سب سے زیادہ ہاتھ آپ کا تھا۔ مجھے آپ سے امید نہیں تھی کہ آپ نے مجھے اس رات میری ذات کو گالی بنا دیا تھا۔ وہ بولتے ہچکیوں سے رونے لگ پڑی تھی۔ ایسے رو تم مت۔ اس کے ایک دم سے ہچکیوں سے روتے وہ چیئر سے اٹھا، اس کے پاس آ بیٹھا اور اسے ساتھ میں لیا تھا۔ وہ پہلے اسے رلا کر خوش ہوتا تھا، آج اس کے آنسو اس کے دل پہ گرے تھے۔ اس کے سر کو سلاتا، اس کے ماتھے پہ لمس دیا تھا اور اس کو اپنے ساتھ لگایا جیسے ان کے درمیان کوئی شکوہ نہ ہو۔ سپرمین، آپ نے میرا اعتماد توڑا تھا، آپ نے مجھ سے میرا سپرمین چھین لیا۔ مجھے آپ پہ غرور تھا، آپ پہ یقین تھا، آپ نے میرا اس رات غرور توڑ دیا تھا، لیکن آپ نے میرے اعتماد کو توڑ دیا تھا۔ اور انسان کے ٹوٹنے کی سب سے بڑی وجہ اس کا کسی پر کیا گیا وہ یقین ہوتا ہے جو وہ ایک پل میں توڑ دیتا ہے۔ آج وہ پورے 4 مہینوں پر شکایت کر کے اپنے گردوں کو باہر نکال رہی تھی۔ وہ معصوم سی لڑکی اتنے درد اندر چھپائے بیٹھی تھی، اس کا دل پاش پاش ہوا تھا اس کے شکووں پر۔ پلیز رو مت، میں تمہیں تمہارا یقین واپس دلاؤں گا، میں تمہیں تمہارا سپرمین اور تمہارا یقین واپس لوٹاؤں گا۔ وہ اس کا منہ سامنے کر کے اپنے ہاتھوں سے صاف کرتا، اس کی پیشانی پر لب رکھتے وہ بولا، یقین جب ایک دفعہ ٹوٹ جائے تو واپس جڑتے نہیں ہیں روشنال صاحب، اور اب مجھے یقین چاہیے بھی نہیں۔ وہ یہ کہتی اس کے ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹاتی، اسے پیچھے کو دھکا دیتی، بیڈ سے اترتی چلی گئی۔ وہ اس کو بے حس حرکت چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ وہ اپنے سامنے ان گینڈے نما بندوں کو دیکھ کر پہلے تو گھبرا گیا تھا، لیکن اپنے سامنے ان بندوں کو دیکھ کر اسے روشنال کی بات یاد آئی تھی کہ ہر چیز ہنسی مذاق سے نہیں سلجھتی، کچھ چیزیں مکوں ٹھڈوں سے سلجھتی ہیں۔ ان ہٹلر نماؤں کو دیکھ کر پہلے تو اس نے اپنی سانس روک لی تھی، کیونکہ انہیں دیکھ کر اسے ایسا لگا کہ وہ دو سانڈ نما انسان لوہے کے بنے ہوئے ہیں۔ پہلے خاموش سا کھڑا ان کو دیکھتا رہا، وہ اسے خون خوار نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اسے ایسا لگا کہ وہ کوئی روبوٹ ہے جو احساسات سے عاری تھے۔ وہ پسٹل تانے کھڑے تھے جیسے ابھی اس کے وجود کے پرغچے اڑا دیں گے۔ ان کی طرف ایک مرتبہ دیکھ کر پہلے تو وہ خود کو کمپوز کیا، پھر اس کے چہرے پہ مخصوص مسکراہٹ آئی تھی۔ انکل آپ اتنے کمزور ہیں یار، کچھ کھایا پیا کریں اور باداموں کا استعمال باقاعدگی سے کیا کریں، ورنہ لوگ آپ جیسے عقل مندوں کو پیروں تلے رون دیں گے، کیونکہ آپ کے پاس دماغ کی کمی لگ رہی ہے۔ مجھے تیزی سے یہ کہہ کر اپنی جیب سے ایک لیکوڈ ٹائپ زہریلا مادہ نکالا اور ان کے منہ پر سپرے کیا جیسے وہ کیڑے ہوں اور 1 منٹ میں ہی مر جائیں گے۔ ان کے ہاتھوں سے پسٹل گرے تھے، وہ پسٹل اٹھا کے اس نے اپنی پاکٹ میں رکھے تھے۔ ان کی چیخیں باہر سے آتے ہوئے گانوں کی آواز میں دب گئی تھی، باہر کوئی بھی سن نہیں پا رہا تھا۔ اپنی جیب سے رومال نکال کر ان کو سنگھایا تھا جس سے وہ اب بے ہوش ہو گئے تھے۔ وہ ان کو زوردار ٹھوکر مار کر مین ہال میں نکلتا چلا گیا تھا۔ باہر نکلا تو ہر طرف گانے لگے تھے۔ وہ بچی جو کچھ دیر پہلے لائی گئی تھی وہ بیچاری نیم بھر نہ تھی، اس کو ڈرگز کے ٹیکے لگائے جا رہے تھے۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ اس معصوم سی بچی کو وہ درندے نوچنے کو تیار بیٹھے تھے۔ چھوڑو مجھے، میرے بابا تمہیں مار ڈالیں گے۔ وہ لڑکی منتیں کر رہی تھی، لیکن اس درندے نے اسے اپنی طرف گھسیٹا۔ عرفان دورانی صوفے پر بیٹھ کر تماشا دیکھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کا خون کھول گیا تھا۔ باہر سے گاڑیوں کے سائرن سن کر عرفان دورانی تو گھبرا اٹھا تھا۔ وہ بغیرت بھیڑیے سے دیکھ کر ڈر گئے تھے، اس لڑکی کو گھسیٹ کر بیڈ کے نزدیک لائے تھے کہ اسے چھپا سکیں۔ عرفان دورانی اسے لاؤنج سے باہر نکل چکا تھا۔ گاڑیوں کی آواز سن عالم موت کا منظر محسوس ہو رہا تھا۔ اینڈز اپ۔ وہ آگے بڑھا جب پولیس اندر آ چکے تھے۔ لمبے کی دیر تھی، سب کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ وہ بے جان قدموں سے آگے بڑھا تھا، اسے ایسا لگا تھا سب کو گرفتار کر کے باہر لے جایا گیا تھا۔ اس نے بچی کو بیڈ کے نیچے سے کھینچ کر اور بیڈ کی چادر اتار کر اس پر ڈالی تھی جو جھول رہی تھی۔ اس مہربان شخص کو دیکھ کر اس کے منہ سے بس اتنا ہی نکلا تھا، انکل مجھے انصاف۔ بات نامکمل کر کے وہ لڑکی ہوش کو بیٹھی تھی۔ وہ اسے بازوؤں اٹھاتا باہر نکل گیا تھا۔ ایک بے رحم آنسو اس کی پلکوں کے بال کو توڑتا اس بچی کے اوپر گرا تھا۔ وہ ہاسپٹل بھاگا تھا، اس کی پوری ٹیم اس کی طرف بڑھی تھی۔ یہ بات میڈیا پہ نہیں جانی چاہیے۔ وہ اس کو گاڑی میں ڈالتا بھاری آواز میں چلایا تھا۔ چینل والے اسے دیکھنے لگ پڑے۔ اس کی حالت دیکھ کر اس بات میں سر لایا تھا۔ وہ خود کو قصوروار سمجھ رہا تھا۔ اس مسکراہٹ کے بادشاہ کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ آج خود کو فنا کر لے۔ وہ اس بچی کا ذمہ دار خود کو سمجھ رہا تھا۔ جان دی تو اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ آج کالج کیوں نہیں گئی؟ وہ سو کر اٹھا۔ آج خلاف معمول اس کو کچن میں کھڑے دیکھ کر بولا جو ناشتہ بنا رہی تھی۔ اسے گھر دیکھ کر یہ تو جان چکا تھا کہ وہ کالج چھوڑنے کا پروگرام کر بیٹھی تھی۔ بچپن میں اس کو پالا تھا، اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ ان میں تنازعات ہوں۔ میری مرضی میں جاؤں یا نہ جاؤں۔ وہ آخری پراٹھا بنا کر ہاٹ پاٹ میں رکھ چکی تھی اور توے کو چولہے سے اتار کر بنا اس کی طرف دیکھے بولی تھی، شان مجھے سختی پر مجبور مت کرو، میں جتنا نرم پڑا ہوں تم اتنی سر چڑھی ہو۔ وہ اس کی پشت دیکھتا تلخ مزاج لہجے میں بولا تھا، کس نے کہا ہے سر پر چڑھائے؟ میں نے کہا تھا مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، آپ کو خود ہی شوق چڑھا تھا مجھے اپنے گھر لانے کا۔ اب بھوکتے ہیں۔ وہ منہ پھٹ انداز میں غصے و بدتمیزی سے بولی تھی، اشنال مائنڈ یور لینگویج، چھوٹے بڑے کی تمیز بھول ہی گئی ہو، ادب و لحاظ تم سے بالکل ہی ختم ہوتا جا رہا ہے، اب مجھے خود سختی کرنے پر مجبور کر رہی ہو۔ آپ اپنی زبان کو سنبھالیں، مجھے ادب و آداب مت سکھائیں، میں نے پہلے ہی سیکھی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر چائے کا کپ کاؤنٹر پر پٹکتی جانے لگی تھی، تو یہ طے ہے کہ تم نے کالج نہیں؟ وہ اس کا بازو تھام کر اس کے سبھی چہرے پر نگاہیں ڈال کر پوچھنے لگا تھا۔
نہیں جانا، جب ایک بار کہہ دیا ہے تو بار بار مجھے فورس مت کریں۔ وہ اس کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر بنا جھجکے بولی، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، یہ تو طے ہے تمہیں سیدھا کرنے کے لیے مجھے حیوان ہی بننا پڑے گا۔ یہ کہہ کر اس کو درستی سے بازو سے پکڑتا گھسیٹ کر ساتھ لایا تھا۔ چھوڑے مجھے، وہ اس کے کھینچنے سے خوفزدہ ہوئی تھی۔ چپ کرو تم، وہ سادہ لہجے میں بولا تھا، پلیز چھوڑے مجھے۔ وہ اس کے مضبوط گرفت اور اس کا سرد رویہ دیکھ کر سہم گئی تھی۔ اس کے دل نے خوف کے مارے دھڑکنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ سوچنے لگی اب وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ اب تمہاری آواز نہ آئے، میں بھول جاؤں گا تم میری بیوی ہو۔ یہ کہہ کر اسے بیڈ پر پٹکنے والے انداز میں بٹھایا تھا اور الماری کی طرف جا کے اس کی شال نکالی اور اس کے قریب آ کر اس کے سر پر ڈالی اور بیڈ سائڈ دراز سے اس کی پن نکال کر دوپٹہ سیٹ کیا جسے اس کا آدھا منہ چھپ گیا تھا۔ شال سیٹ کر کے اس کو دیکھا جو منہ کے ٹیڑھے زاویے بنا رہی تھی۔ اس کی سائڈ ٹیبل بکس اکٹھی کر کے بیگ میں ڈالی۔ کچھ پل اس کے سہم میں چہرے کو دیکھ کر نرم پڑا تھا، لیکن پھر اس کی بدتمیزی کو سوچ کر اسے بازوؤں سے پکڑ کر اس کا بیگ اٹھا کر کھینچتا ہوا ساتھ لایا تھا۔ فلیٹ کا دروازہ بند کیا اور اسے گاڑی تک لے کر ساتھ چلنے لگا۔ چھوڑے، میں خود چل لوں گی۔ وہ دو بندوں کو اپنی جانب نگاہیں پاتا دیکھ کر غصے سے بولی تھی۔ اسے غصہ اس بات پہ آ رہا تھا کہ اس شخص کو پرواہ کیوں نہیں ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے۔ اب تو تمہارے اچھے بھی چلیں گے۔ وہ گاڑی قریب آتا اسے گاڑی میں بٹھا کر سختی سے بولا، خود فرنٹ سیٹ پہ آ کے بولا تھا۔ وہ اس کو دیکھ تالاب بھینچے ڈرائیو کرنے لگا جو ڈیش بورڈ پر سر رکھے رونے لگی تھی۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اسے ایسے دیکھ کر اشنال کے پتھر دل کو کچھ کچھ ہوا تھا۔ وہ اسے بغیر ناشتے کے لایا تھا، لیکن وہ ضدی اتنی ہو رہی تھی کہ اسے ایسا کرنا پڑا۔ اس نے گاڑی بیکری کے سامنے روکی تھی اور کار لاک کرتا چلا گیا تھا۔ شاورما اور ٹن لے کے آیا، اسے کھلا دے گا یا ساتھ دے دے گا کہ وہ کالج میں ہی کھا لے۔ اشنال اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اب کے بار اسے نرمی سے پچکارا تھا جو اسی زاویے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ بغیر سر اٹھائے اپنے کندھے پر اس کا ہاتھ جھٹک گئی تھی، جبکہ روشنال کو اس کو دیکھ کر پھر سے گاڑی سٹارٹ کر کے ڈرائیور پر نگاہ جما لی تھی۔ اترو، کالج آ گیا۔ وہ کالج سامنے گاڑی کھڑتا بولا تھا۔ وہ کالج کے سامنے گاڑی کھڑا کرتا ہوا بولا۔ وہ سر اٹھا کر غصے سے اٹھی اور گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی، لیکن وہ اسے نہ کھلا۔ اس نے نظریں غصے سے اس پر کی تھی اور خونخوار نظروں سے اسے دیکھا تھا، جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ مجھے باہر نکالیں، اب آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس کے تپے چہرے کو دیکھ کر روشنال کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ آئی تھی۔ کار کا دروازہ کھل نہیں رہا اور اکیلی رہنے چلی تھی محترمہ۔ وہ طنز کا تیر اس پہ مار کر دروازہ کھولنے کی غرض سے اس کی طرف جھکا تھا۔ روشنال نے جب اسے ایسے دیکھا تو سانس روک کر بیٹھ گئی تھی، لیکن وہ تو جیسے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اسے الجھن ہوئی تھی۔ ہٹیں پیچھے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ اس کو ایسے دیکھ کر گھبرا کر بولی، یہ کھا لو پھر چلی جانا۔ وہ اس کی طرف شاپر بڑھاتے ہوئے بولا تھا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ وہ نظریں چرا کر جھوٹ بولی تھی، کالج میں کھا لینا۔ وہ اس کے گود میں رکھتے ہوئے بولا تھا، کھا لوں گی، پلیز اب کھول دیں۔ وہ ہار مانتے ہوئے بولی جیسے اسے چھٹکارا پانا چاہتی ہو، پہلے منہ واش کرو۔ تمہیں دیکھ کر ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی بھیڑ جنگل سے بھاگ کر آئی ہو۔ وہ اس کے روئے ہوئے سفید لال چہرے کو دیکھ کر لطیف سا طنز کرتے ہوئے بولا تھا، اور آپ کو دیکھ کر ایسے لگ رہا ہے کہ آپ اس بھیڑ کے مالک ہیں جو ڈنڈے سے اس بھیڑ کو آگے لگا رکھا ہے۔ وہ ایک دم سے تیز لہجے میں جواب دے کر اس کے منہ پر مارتی ہوئی بولی تھی، شکر ہے غصے میں ہی صحیح تم نے مانا تو صحیح کہ تم بھیڑ ہو۔ اور وہ اس کی بات پہ اپنی قہر کا ضبط کرتا خود مسکان لیے بولا تھا، آپ بہت برے ہیں۔ وہ اس کے وجیح چہرے پر نظر ڈالتے ناراضگی سے بولا تھا، جو رب سے الہی میں اس کا دل دھڑکانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اس کی ڈارک براؤن آنکھیں اپنے اوپر جمے دیکھ کر وہ اپنی نظریں جھکا گئی تھی۔ تمہارے معاملے میں بہت نہیں، بہت زیادہ برا ہوں۔ مجھے خود نہیں معلوم میں تمہارے معاملے میں کیوں برا بن جاتا ہوں، لیکن مجھے اچھا لگتا ہے تمہارے معاملے میں برا بننا۔ وہ اس کی حیرت سے پھیلتی آنکھوں کو دیکھ کر بولا تھا، آپ نے منال آپی کے ساتھ سختی کیوں نہیں کی تھی؟ اسے تو آپ نے کبھی منع نہیں کیا، میں ہی کیوں ہر کسی کے عتاب کا نشانہ بنی رہی؟ وہ جو مرضی کرتی رہی، جو چاہے کھاتی، جہاں چاہے جاتی، کیوں میرے حق میں ہر شخص ہی برا کیوں بن جاتا ہے؟ وہ اپنے دل کی بڑاس نکالنے لگی تھی، یہ بھی نہیں سوچا کہ دیر ہوگی، کیونکہ وہ میری بیوی نہیں تھی جو میں اس کے اوپر حق جتاتا، وہ میری بیوی نہیں تھی جو میں اسے ٹوکتا، اسے منع کرتا۔ تم میری بیوی ہو، میں تم پہ حق جتاؤں گا، تم میری ہو صرف اور صرف میری، میری سانس سانس میں بس گئی ہو، جو چیز میری ہے وہ میری ہے۔ میں تمہیں ٹوکوں گا، منع بھی کروں گا، اگر ضرورت پڑے تو ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہیں کروں گا۔ وہ اس کی طرف جھکتے اس کی ہرنی جیسی نشیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غصے سے بولا تھا، چیزیں تو وقتی ہوتی ہیں جو اپنی محدود مدت تک ساتھ رہتی ہیں پھر توڑ کر پھینک دی جاتی ہیں، مگر میں کوئی چیز نہیں ہوں، زندہ انسان ہوں، بے چین شہر نہیں ہوں۔ تم میری انت الحیات ہو، تمہیں توڑ کر نہیں بلکہ خود سے جوڑ کر رکھوں گا۔ تم بے جان شے نہیں ہو بلکہ جان تم میری شے ہو۔ یہ کہہ کر شرارت سے اسے آنکھ ونک کر گیا تھا، مجھے دیر ہو رہی ہے، کھول کر دیں، مجھے جانا ہے۔ وہ ہراساں سی اس کے بدلتے روپ کو دیکھ کر گھبراتی ہوئی بولی تھی، پہلے فیس واش کرو۔ وہ
بوتل کا ڈھکن کھولتے ہوئے بولا تھا۔ پھر آپ کی گاڑی نے گندا ہو جانا اور آپ نے ڈانٹنا ہے۔ وہ لاپ بینچیں شکوہ کر گئی تھی۔ تم سے زیادہ اہم میری گاڑی نہیں ہے، تم منہ دھو لو، میں گاڑی صاف کروا لوں گا، پر مجھے جانا ہے، وہ اسی ضدی لہجے میں بولی تھی۔ اچھا 2 منٹ۔ وہ ٹیشو پیپر نکالتا، اس کے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا اور ٹیشو گیلا کر کے اس کا منہ صاف کرتا ہے۔ جب وہ اس کی ہاتھ سے ٹیشو لے گئی تھی اور صاف کرنے لگی، وہ منہ صاف کر چکی تھی۔ فی امان اللہ، یہ لاک کھول دیا تھا۔ وہ بغیر کوئی رسپانس دیے اتر گئی تھی، جبکہ وہ اس کی پشت کو دیکھتا رہ گیا تھا، جبکہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں، وہ تب تک دیکھتا رہا تھا۔ وہ اسے اپنے رشتے کا یقین دلانا چاہتا تھا، لیکن اب وہ شاید یقین کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نرم و نازک لڑکی کو پتھر بنانے کو ہاتھ تو اسی کا تھا۔ ڈاکٹر پیشنٹ ٹھیک تو ہے نا؟ حسنال کسی خدشے کے تحت بولا تھا۔ 11 گھنٹے ہو گئے تھے۔ وہ پریشانی سے چکر کھا رہا تھا، اس کی حالت بری تھی، اس کا چہرہ تھکا ہوا تھا۔ ساری رات سے جاگنا، اوپر سے ٹینشن۔ سوری سر، ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے مریضہ کو بچا سکیں، لیکن بہت زیادہ ہائی ڈرگز کی وجہ سے ان کی دماغ کی نبض پھٹ گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ جان بر نہ رہ سکیں۔ کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ کف کی شدت سے اس سے بولنے ہی نہیں ہوا۔ وہ گرنے کے انداز سے زمین پر بیٹھا تھا اور دھاڑیں مار مار کر رونے لگا تھا۔ کیا یہ دنیا ظالم تھی؟ کیا اس کا جج باپ اپنی مردہ بیٹی کو اس کا انصاف دلا پائے گا، یا 2 دن یہ قصہ سرعام رہے گا، لوگوں کی زبانوں پر گونج رہے گی، پھر اس معاملے کو ایسے بھلا دیں گے جیسے اس بچی کا کوئی وجود بھی تھا؟ کیا اس کا باپ اسے دنیا کی عدالت میں انصاف دلا پائے گا، یا اس کا رب ہی اپنی عدالت میں اس کو انصاف دے گا؟ اور بے شک رب کی عدالت بڑی بھاری ہے، وہ اوپر بیٹھ کر نیچے والوں کو گاڑ دے گا، وہ رب صرف انصاف کو دیکھتا ہے۔ ایک بدلے کی زد میں وہ جج کی بیٹی آ گئی، اس کا باپ باہر تھا جو بیٹی کی اغوا کا سنکار آ رہا تھا۔ عرفان دورانی نے اپنے بدلے میں جج کی بیٹی کو کڈنیپ کروایا تھا۔ عدالتیں تو گویا اس کے باپ سے چلتی تھیں، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی بیٹی کی زندگی کی بازی ہار گئی ہے۔ کیا ہوا ہے؟ کوئی آپ کا اپنا چلا گیا ہے کیا؟ کوئی مر گیا ہے؟ ایک شخص اس کے پاس آ کر زمین پر جھکتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دکھ سے بولا تھا۔ لوگ اس کو دیکھ رہے تھے، وہ نیچے زمین پہ ہارا ہوا بیٹھا تھا۔ مرا نہیں، مر گئے لوگوں کے ضمیر، جانے والی اپنی تو نہیں تھی، پر انسانیت کا رشتہ تھا اسے۔ وہ شخص اس کی بات سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ جب ڈیڈ باڈی کو باہر لایا تھا، وہ خالی ذہن لیے اٹھا تھا اور اسٹریچر کے پاس گیا۔ چھوٹی لڑکی، میں تم سے شرمندہ ہوں، میں تمہیں بچا نہیں سکا ظالموں سے، لیکن ایک وعدہ ہے، تمہیں انصاف دلاؤں گا۔ ایک ان ظالموں نے چال چلی تھی، ایک میرا رب چلے گا، اس کی چال ہر چال سے بھاری ہے، بے شک وہ بہترین چال چلنے والا ہے۔ وہ اس کے معصوم چہرے کو تکتا ہوا بولا تھا، جو معصوم اس ظالم دنیا سے منہ موڑ گئی تھی۔ پھر ڈاکٹر نے اسے دور کر دیا تھا۔ وہ رات کا کھانا کھا کے لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا تھا۔ اس نے حسنال کا نمبر ٹرائی کیا، 5-6 دفعہ کال کرنے کے باوجود وہ نہیں اٹھا رہا تھا۔ وہ پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے گھر والے نمبر پہ ٹرائی کیا۔ ہیلو، دوسری جانب ماں کی آواز آئی۔ السلام علیکم ماں، حسنال گھر ہے؟ فون نہیں اٹھا رہا۔ وہ پریشان تھا۔ وعلیکم السلام۔ نہیں، وہ تو پچھلے 5 دن سے گھر نہیں آ رہا۔ وہ بھی پریشان تھی۔ میں نے تمہیں کہا تھا اسے مت سپورٹ کرو، لیکن تم ہی اس کے اندر جوش پیدا کر رہے تھے۔ اسی فیلڈ میں ہو، اس کو اتنا جنون ہے کہ وہ راتوں کو گھر نہیں آتا۔ وہ سلام کا جواب دے کر پھٹ پڑی تھی۔ امی پلیز، اس نے جب یہ فیلڈ یہ رکھی، میں کیا کر سکتا؟ اس کے دل میں بچپن سے شوق تھا۔ آپ پریشان نہ ہو، روٹین اس کی ٹف ہے، بزی ہوگا۔ اور بابا کہاں ہیں؟ آغا جان ٹھیک ہیں؟ خالہ کیسی ہیں؟ وہ ان کی پریشانی سے بھرپور آواز سن کر ان کا دھیان بٹا گیا تھا۔ ماں ہوں، سب سمجھتی ہوں تمہارے ڈراموں کو، چھوٹا بچہ نہ سمجھا کرو، اپنے ہاتھوں سے پالا ہے تمہیں۔ وہ بفر اٹھی تھی۔ امی آواز نہیں آ رہی۔ وہ ان کو زیادہ پریشان ہوتا دیکھ کر فون کٹ گیا تھا۔ سلیپر پہنتا ہوا اشنال کے روم کی طرف آیا تھا۔ اس کا ڈور ایک دفعہ ناک کیا اور آواز نہ سن پھر اندر داخل ہوا۔ وہ بیڈ کی دوسری طرف نماز پڑھ چکی تھی اور نماز کو سمیٹتے اٹھ کر بیڈ کی چادر سیٹ کرنے لگی تھی۔ وہ جھک کر بستر کی چادر سیٹ کرنے لگی۔ ابھی تک اس کی نظر نہیں پڑی تھی، جبکہ دوسری طرف اس کو تکتی اشنال کی آنکھیں غضب کی حدت سمیٹ لائی تھیں۔ اشنال کو اس کی نظروں سے تپش کا احساس ہوا تھا اور نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، جس کی آنکھوں میں اسے سرد پن نہیں بلکہ ایک عجیب سی حدت تھی۔ آپ اپنے روم میں جائیں، میں چائے دے آتی ہوں۔ اس نے سمجھا شاید چائے کے لیے آیا ہوگا۔ وہ اس کو دیکھنے لگا۔ وہ کسی مزاج کی لڑکی تھی۔ وہ صرف اور صرف اس کی ضرورتوں کا خیال رکھتی تھی، یعنی ان کا رشتہ ضرورتوں کی نوعیت تک تھا، بس۔ اس میں اعتماد، پیار، محبت اور یقین نہیں تھا، لیکن میں نے اسے اعتماد، یقین اور محبت کب دیا تھا؟ جب بھی کی، زبردستی کی، غصہ کیا، ڈانٹا اور مارا، تو وہ کیسے اس پہ یقین کرتی؟ ہٹے، میں چائے لا رہی ہوں، وہ یہ کہہ کر اس کے نزدیک آئی تھی، جبکہ وہ اس کا بازو تھام گیا تھا۔ مجھے چائے کی طلب نہیں ہے، مجھے تمہاری طلب ہے، اس کا بازو پکڑ کر شدت سے چور لہجے میں بولا تھا۔ یہ لڑکی ایک پل کے لیے اس کو اپنی نظروں سے اوجھل نہیں چاہیے۔ وہ اس کا دل و دماغ نشے
کا اثر کرتی تھی، اس کی یہ بیویوں سے بہت ضروری تھی۔ نشے بھی دنیا بلا دیتا اور وہی دنیا بلا دینے کا کام رکھتی تھی۔ روشنال کا پہلی بار شدت پر انداز دیکھ کر اس کا دل دھڑکا تھا، جو اس کے سامنے سوالی سا کھڑا تھا۔ وہ چاہتی تھی اس سوالی کو خالی ہاتھ نہ جانے دیتی، لیکن اس کے ستم اسے رلاتے تھے، اس کے بکھرے بال اس ستمگر شخص کو اتنا حسین بنا رہے تھے۔ اس کا دل کیا کہ ایک بار ان حسین گھنے گیسوں کو اپنے ہاتھوں سے سمیٹے۔ اس نے اپنے تخیر امیز سرخ آنکھیں لمحہ بھر کو اٹھائیں اور پھر ریشمی لمبی پلکوں کے چلمن کو گرا دیا تھا۔ میں تمہاری اس خاموشی کو کیا سمجھوں؟ وہ اس کے حسین مکھڑے کو دیکھتا بولا تھا۔ ہاتھ چھوڑے میرا۔ وہ اس کی آواز سکھتی ہوش کی دنیا میں آئی تھی۔ اس کا دل جیسے خود کو ملامت کرنے لگا تھا۔ سوری روشنال صاحب، میرا ہاتھ چھوڑیں۔ آپ کو چائے کی طلب ہو یا نہ ہو، مجھے آپ کے ساتھ چائے کی کوئی طلب نہیں۔ اس کی آنکھ ماں کے ڈال کر پورے اعتماد سے بولی تھی۔ اوکے، یہ کہہ کر اس کا ہاتھ چھوڑا تھا، جبکہ وہ اس کے پاس سے ہوتی گزری تھی۔ وہ پیچھے اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھنے لگ پڑا تھا۔ کیسی بے حیا لڑکی ہو! میرے دونوں بیٹوں کو گھر سے نکال کر خود عیش کر رہی ہو۔ شرم تو تمہیں چھو کر نہیں گزری۔ پہلے ایک کو اپنے عشق کا مطلع کیا، پھر اس کے ساتھ ڈرامہ کیا، اب میرے معصوم بچوں کو گھر سے دربدر کر دیا۔ مجھے سارا پتہ ہے۔ وہ تم جیسی بڑی عمر کی لڑکی کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا، اس لیے راتوں کو گھر نہیں آتا۔ وہ آغا جان کے لیے چائے بنا رہی تھی جب وہ بھڑکتی ہوئی کچن میں آئی تھی۔ خالہ آپ! وہ حیرت سے بولی تھی۔ ان کی باتوں سے اسے ایسا لگا جیسے کسی نے انہیں چبو دی ہے۔ بس نہیں ہوں میں تمہاری خالہ، بے حیا لڑکی! اس رشتہ کا پاس تو رکھا ہوتا۔ میرے معصوم بیٹا، بس تم سے رشتہ مجبوری میں نبھا رہا ہے۔ اسے طلاق لو، میرا بیٹا تو سکھی رہے گا۔ میں اس کی شکل دیکھنے کو ترس گئی ہوں۔ وہ آگے سے کچھ نہیں بولی، بس سنتی رہی۔ وہ حد سے گری باتیں بھی کر گئی تھی۔ وہ بس آگے سے کچھ نہیں بولی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ وہ عاقبت جانب ہے۔ انہوں نے یہ تک بھی کہہ دیا کہ تم دونوں بھائیوں کو ورگلاتی رہو۔ وہ سناتی رہی، وہ سنتی رہی۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن زبان خاموش تھی۔ دل حسنال سے بغاوت پہ آمادہ تھا۔ وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی۔ جب سے خالہ گئی تھی تب سے اس کا دل بوجھل تھا۔ اسے حسنال پہ رہ رہ کے غصہ آ رہا تھا۔ اسے بس حسنال کا انتظار تھا، جسے اسے رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ کتنا دوگلا وہ شخص تھا! اس کے منہ پر میٹھا اندر سے اور باہر سے، اور اس نے وہ غصہ کب سے ضبط کر رکھا تھا جو اس نے حسنال پہ اتارنا تھا۔ وہ ٹہلنے لگی تھی، اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد اسے بائیک کی آواز آئی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس گئی تھی۔ ٹوٹی کھڑکی سے اسے دیکھا جو دھیمی چال چلتا اندر آ رہا تھا۔ وہ اپنے سر پر دوپٹہ کرتے نیچے کی طرف بڑھی تھی۔ اتنے دنوں بعد اس منافق کو شخص کو دیکھ کر وہ غصے سے لال پیلی ہوئی تھی۔ وہ کار میں خاموشی دے کر آہستہ سے اتری تھی۔ حسنال اندر چلا گیا تھا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ وہ اس کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ کتنے دوگلے اور منافق انسان ہو تم! میرے سامنے تو بڑے تمیزدار بنتے ہو، جیسے میں تمہاری چالاکیاں جانتی ہوں نہیں۔ وہ اس کو دیکھتے غصہ ضبط کیے بنا بولی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ مڑ کر اس کی طرف دیکھ کر بولا تھا۔ وہ پہلے ہی پریشان تھا۔ مطلب تو ایسے پوچھ رہے ہو جیسے بہت بولے ہو۔ باہر سے آوارہ گردیاں کر کے مظلوم بننا تو کوئی تم سے سیکھے۔ مجھ جیسی عورت سے شادی کر کے تم تو سب کے سامنے معصوم بن گئے، لیکن میری عزت کو سوالیہ نشان بنا دیا تم نے۔ وہ پہلے تو اس کی سرخ ہوتی آنکھیں دیکھ کر ٹھٹکی تھی، جو بہت کمزور لگ رہا تھا۔ اس کا چہرہ اسے سرخ لگا تھا، لیکن پھر اس کی ماں کی گئی باتیں یاد آئی تھیں تو رہ نہ سکی تھی۔ منال، ایک بار کہہ رہا ہوں، میں تم سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا، اس لیے دور رہو تو بہتر ہوگا۔ وہ آپ سے تم پر آیا تھا۔ آج منال کو بدلا ہوا حسنال لگا تھا۔ اس جس کے چہرے کی مخصوص مسکراہٹ غائب تھی۔ میں بھی تم سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی، بس مجھے طلاق دو اور چھٹکارا پاؤ۔ وہ اس کے نزدیک آئی، اس کا گریبان تھام لی تھی۔ کیوں دوں؟ مجھ سے دل بھر گیا یا کوئی اور پسند آ گیا؟ وہ اپنے گریبان سے اس کا ہاتھ ہٹاتا ہوا بولا تھا۔ مجھے کوئی پسند آیا ہو یا نہ ہو، مجھے طلاق دو ابھی۔ وہ اس کا بھرپور سی شرٹ کا گریبان تھامے پاگلوں کی طرح بولی۔ بکواس بند کر۔ وہ اپنی ساری اکڑ ختم کروں گا۔ مجھ سے جدا ہونے کا اتنا شوق جو ہے؟ پاگل عورت، ہر وقت میرا دماغ خراب کر رکھا ہے تم نے۔ اس کے ہاتھ گریبان سے ہٹا کر اسے بیڈ پر پھینکا تھا۔ وہ الماری سے بیلٹ لے کر آیا تھا۔ حسنال پلیز مجھے معاف کر دو۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ اس کا ایک دم سے غصہ آنا اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اس کا دل وحشت سے بیٹھا جا رہا تھا۔ اب بولو۔ وہ بیلٹ کو ایک بار پھر اپنے ہاتھوں کے گرد لپیٹتے ہوئے بولا تھا۔ حسنال، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ جانے دو مجھے۔ وہ اس کے خطرناک رویے پر دل پہ ہاتھ رکھ لیا تھا۔ کیا بکواس کر رہا ہوں، بولو۔ اب شور نہ سمجھا، پاٹ کا الو سمجھ لیا۔ تمہارا یہ خوبصورت چہرہ میں کسی اور کے قابل چھوڑوں گا تو کوئی تمہیں پسند کرے گا۔ آپ مجھے چھوڑ دیں۔ مجھے خوف سے اس کا رنگ پیلا پڑا تھا۔ وہ بمشکل بول پائی تھی۔ اس نے بیلٹ اچھالا تھا اور اس کے لمبے بالوں کو دیکھ وہ آگے پیچھے بکھرے ہوئے تھے۔
حسین بھی چڑیا لگ رہی تھی جس نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کی تھی۔ کچھ دیر اپنے جسم پہ کوئی ضرب نہ پا کر ڈرتے آنکھیں کھولی تھی تو اسنال کو صوفے پر بیٹھا ہوا تھا جس نے سر ہاتھوں میں گرایا ہوا تھا۔ وہ اس کو ایسے دیکھ کر پریشان ہوئی اور اپنی شرٹ دوست کرتی اس کی طرف آئی تھی۔ اسنال اس نے نرم سی آواز میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پکارا تھا، کیا ہوا؟ کوئی پریشانی ہے؟ کسی سے لڑائی ہوئی ہے؟ وہ اس کے میلے کپڑوں کو دیکھتے ہوئے دکھ سے بولی تھی۔ اسنال نے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو اس کے لیے پریشان نظر آ رہی تھی۔ اس کے پریشان چہرے اور اسے اپنی فکر میں گھلتا دیکھ ایک دم سے اس کے ساتھ آ لگا تھا، جبکہ منال کی دھڑکن کی رفتار تیز ہو گئی تھی۔ وہ اس شخص کے ویران چہرے اور اس کے گرم ہوتے گال اپنے گردن پر محسوس کر کے اپنی سانس روک گئی تھی۔ اسنال کو کیا ہوا ہے بتاؤ نا، کسی سے لڑائی تو نہیں ہوئی؟ اس کی گرم سانسیں گردن کو جھلسا رہی تھی۔ اس شخص کی قربت اس پر گراں گزر رہی تھی۔ اس کا کوئی رسپانس نہ پا کر اس کے سر کو پیچھے کیا تھا۔ ٹوٹ گیا، جوڑ دو مجھے۔ اپنی سوجن زدہ آنکھیں اس پہ ٹکائے ہارے سے لہجے میں بولا تھا، کیا ہوا بتاؤ تو، کسی سے لڑائی ہوئی ہے؟ چینل والوں نے کچھ کہا ہے؟ کیا ہوا؟ وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں تھامتی اس کے درد میں شریک ہوتی بولی تھی، میں قاتل بن گیا ہوں منال، میں بہت بڑا سنگ دل ہوں، میں نہیں بچا پایا اس کی زندگی، اس کی آنکھوں میں مر گئی۔ اس کے باپ کا چہرہ مرجھا گیا۔ اس بچی کی ماں ایسے لگتا ہے جیسے مردہ لاش ہو۔ میں لوگوں کو کیا تسلی دیتا، میں خود بے بس تھا۔ لوگ کہتے ہیں مرد نہیں روتا، پر میں کہتا ہوں مرد ہر پل روتا ہے جب اس کی امیدیں ٹوٹتی ہیں، جب اس کے سامنے اس کا کوئی پیارا مر جاتا ہے، جب اس کے سامنے اسے غلط کہا جاتا ہے۔ ضروری نہیں مرد محبت کی بے وفائی میں روئے۔ مرد اپنی زندگی کے نشیب و فراز میں اندر سے خالی ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے اندر اتنے غم چھپا لیتا ہے، چہرے پر مسکراہٹ کی تہ چڑھا لیتا ہے، لیکن اس کا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ مجھے اتنا دکھ تو انشال کی اصلیت کھلنے پر نہیں ہوا تھا۔ اس کا نکاح بھائی سے ہوا تھا، میں نے ضبط کیا تھا، لیکن اتنا ظلم۔ وہ چھوٹی سی جب ہمارے گھر آئی تھی، ڈری سہمی سی بچی، میں نے اس کے ڈر کو دیکھ کر اسے ہنسنا سکھایا تھا۔ پتہ نہیں کب کیسے میں اسے پسند کرنے لگا، پھر وہ میرے لیے اتنی اہم ہو گئی۔ اس کی غلط حرکت کی وجہ سے بھی مجھے اسے نفرت نہیں ہوئی تھی۔ وہ یہ کہہ کر بے بس دکھائی دینے لگا تھا، اسنال اٹھو، تمہاری طبیعت خراب لگ رہی ہے، بیڈ پہ جا کر لیٹ جاؤ، اس بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ وہ اس کی باتوں کو اگنور کرتی پہلے خود اٹھی اور پھر اسے ہاتھ سے پکڑ کر اٹھایا اور سہارا دے کر بیڈ تک لے آئی تھی۔ اس کو بیڈ پہ بٹھاتی ہوئی بولی تھی، اس کا ہاتھ پکڑے لیٹ گیا تھا۔ وہ اس کی حالت کو دیکھ کر اس کے سیاہ بالوں میں انگلیاں چلاتی رہی۔ حیرت کی بات تھی کہ وہ سو گیا تھا۔ آج وہ پھر سے آسمان سے زمین پر گری تھی، آج پھر انشال بازی لے گئی تھی، آج پھر وہ جیت گئی تھی، آج پھر منال رشتوں کی بازی ہار گئی تھی۔ وہ ساری رات اس کے سرانے بیٹھی رہی، گمسم سی، پریشان سی۔ اس کی ادھر کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے ان کی زندگی میں بہت مس فٹ تھی۔ ابھی تو اسنال کو پتہ نہیں تھا کہ اسنال بے قصور ہے۔ اس دن اسے پتہ لگنا تھا، اس دن منال کی اس گھر میں کیا اسنال کی زندگی میں بھی کوئی جگہ نہیں رہنی تھی۔ اس نے اپنی بے عقلی کی وجہ سے اپنا بہت بڑا نقصان کر لیا تھا۔ اس کی ایک ہی 5 سے 22 سالہ زندگی میں بس ایک ہی خواہش تھی کہ اس نے اپنی بہن کو منہ کے بل گرانا ہے، لیکن وہ خود اس میں جا گری تھی۔ اس کی ایک خواہش اسے کھا گئی تھی۔ وہ ایسی بہن تھی جس کو بہن کی خوشیوں میں کیا گیا حسد اسے کھا گیا تھا۔ سب سے بڑھ کر اس کی خواہشیں اسے کھا گئی تھیں۔ امام غزالی نے فرمایا، جانوروں میں خواہش ہوتی ہے، عقل نہیں۔ فرشتوں میں عقل ہوتی ہے مگر خواہش نہیں۔ انسان میں عقل اور خواہش دونوں ہوتی ہیں۔ اگر عقل خواہش پر غالب آ جائے تو انسان فرشتہ، اور اگر خواہش عقل پر غالب آ جائے تو انسان جانور۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ انسان خواہشوں کی تکمیل میں بھاگتے ہیں۔ وہ پوری زندگی خواہشوں میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ ان کی راہ میں انتظار کرتی زندگی بہترین کرنے کے عمل میں پیچھے رہ جاتی ہے۔ انسان ہر چیز کی خواہش کرتے ہیں اور موت بس ان کی خواہش کرتی ہے۔ وہ لاحاصل چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جب موت ان کو حاصل کرنے کے لیے منڈلاتی رہتی ہے، کسی بے رحم چیل کی طرح۔ بے شرم لڑکی، یہ تمہارے بیگ سے ہی نکلا ہے۔ میم ثنا اس کے سر پہ کھڑی تشویش کر رہی تھی۔ اشنال کانپ رہی تھی۔ آج کلاس میں چیکنگ ہونی تھی، پوری کلاس میں خاموشی تھی۔ وہ جو سارا کے ساتھ بیٹھی تھی، آج سارا کالج میں نہیں آئی تھی۔ اس کا ننھا سا دل دھڑکنے لگا تھا۔ وہ پہلے حیرانگی سے دیکھتی رہی تھی، سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہوا، لیکن سفید کاغذ پہ لکھے پہلے تو وہ صدمے میں چلی گئی تھی۔ میم یہ میرا نہیں ہے، میم یہ میں نے نہیں، قسم سے میں سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ ایک دم سے حرکت میں آئی تھی۔ وہ آنکھوں کے آنسو پھونچ کے وہ بولی، جھوٹ بولتی ہو، بکواس کرتی ہو۔ میم ثنا تھوڑی سی ایجنٹ تھی۔ اس کے بیگ سے نکلا کاغذ اور اس میں لکھی لائنیں پڑھ کر انہیں پہلے ہی غصہ آیا ہوا تھا۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تھا اس کے بالوں سے کھینچ کے اس کے منہ پر تھپڑ مارے تھے۔
تم جیسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو عزت کے نام پہ دبا ہوتی ہیں، ماں باپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاتی ہیں، وہ جو ساری زندگی اپنی برباد کر دیتے ہیں تم لوگوں کی خوشیوں خاطر، اور تم جیسی اولاد کو خیال نہیں ہوتا۔ میں نے نہیں کیا، بے شک آپ دیکھ لیں۔ وہ رونے لگ پڑی تھی، اس کی تجلیل پہ پوری کلاس کے چہروں پہ تمسخر امیز ہنسی تھی۔ رو مت، تمہارے کالے کرتوت سب نے دیکھ لیے۔ میم خبردار، ایک لاکھ بھی میرے اور میرے کردار کے بارے میں بھول جاؤں گی کہ آپ کا مقام کیا ہے۔ وہ ان کی فضول باتیں نڈر ہوتی بولی تھی۔ وہ آج پہلی بار اشنال نظر آئی، لڑتی جھگڑتی اپنے حق میں بولنے والی۔ ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری، یہ کاغذ تمہارے بیگ سے نکلا ہے، پھر بھی مجھے جھٹلا رہی ہو اور بدتمیزی بھی کر رہی ہو۔ وہ پھر سے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارتی ہوئی بولی تھی۔ میم بدتمیزی پہ آپ نے مجھے مجبور کیا، جب میں نے کہا کہ یہ میں نے دفعہ ہو جاؤ کلاس سے باہر۔ تم جیسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو ادارے اور ماں باپ کا نام خراب کرتی ہیں، لیکن میں تمہاری یہ حرکت تمہارے ماں باپ کو بتا کے رہوں گی۔ تمہاری اس کی گئی شرمناک حرکت کے ساتھ سر ناظم کے پاس جائے گا، پھر سر ناظم بتائیں گے کہ تم جتنی ستی ساوتری بن رہی ہو اتنی ہو نہیں۔ میں تمہارے گھروں کا حال کروں گی، آخر کو تمہاری یہ بےہودہ حرکت تمہارے ماں باپ کو پتہ چلنی چاہیے۔ ان کی آنکھوں سے تو یقین کی پٹی ہٹے نہ۔ وہ اس کالج کے پرنسپل کا حوالہ اور اس کو دھمکی دیتے جانے لگی تھی۔ میم، وہ ان کے پیچھے پریشان حال سی لگی تھی۔ میم سوری، وہ ڈور سے نکلی، اس نے اسے پکارا تھا۔ میم پلیز کسی کو مت بتائیے گا، میری عزت پہ حرف آئے گا، میں سب کے سامنے بدنام ہو جاؤں گی۔ میم پلیز، اللہ کی قسم، یہ میں نے نہیں کیا، یہ سب کچھ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اب بڑا بدنام ہونے سے ڈر رہی ہو، تمہاری بدتمیزیوں کا جواب تمہیں کل ملے گا، جب کل تمہارے گھر سے کوئی آئے گا۔ وہ سنگ دل عورت یہ کہہ کر چلی گئی تھی۔ جب پیچھے اشنال ان کی دوسری کلاس ہونے سے پہلے ان کے پیچھے گئی، اسے اپنی بے عزت ہونے کا ڈر تھا۔ اگر اشنال کو پتہ چل گیا، اس نے آگے ڈر سے وہ کچھ سوچ نہ سکی تھی، کیونکہ اس کالج میں اس کے سرپرست اور اشنال تھا، کیونکہ ایڈمیشن تو اس نے کروایا تھا اور ریکارڈ لسٹ میں فون نمبر بھی اسی کا تھا۔ وہ روتی رہ گئی تھی۔ اس شخص کو جب پتہ چلے گا وہ غلط تو اسے کہے گا نا۔ یہ سوچ آتے وہ کانپ اٹھی تھی۔ وہ سوچتی رہ گئی، یہ خط آیا کہاں سے؟ اس ظالم عورت کے بال کھینچنے سے سر میں درد ہو رہا تھا۔ وہ مرے مرے قدموں سے کلاس میں واپس آئی تھی، جب لڑکیاں اس کو آتا دیکھ کر ہنسنے لگی تھیں۔ وہ اپنی چیئر پہ پریشان بیٹھ رہی تھی۔ اس کو گھر آئے 3 گھنٹے ہو گئے تھے، اس نے ابھی تک یونیفارم چینج نہیں کیا تھا، بس پریشان سی بیٹھی اپنی اگلی اور پچھلی زندگی کا موازنہ کرتی۔ جہاں ماں باپ کی محبت سوچ کر اس کے چہرے پہ ہنسی آتی، وہاں رشتوں کی تلخیاں اس کو رلا دیتی تھیں۔ وہ پریشان سی اپنی زندگی کے بارے میں سوچتی رہی۔ ماں باپ کے من نے اس کی زندگی میں روشنال کے علاوہ اس کو ایسے یاد نہیں دیا تھا۔ اس کی زندگی میں کوئی اچھا لمحہ نہیں تھا، اور نکاح کے بعد جو دکھ اسے روشنال نے دیا وہ اس کے بارے میں سوچتی رہی، لیکن وہ بھی اس رات اس کی ذات کو تار تار کر گیا۔ اس کی باتیں، اس کے دل، اس کے رویہ اسے بھولتا نہیں تھا، کسی انی کی طرح اس کے دل میں چھپا ہوا تھا، وہ بھول نہیں سکتی تھی۔ وہ اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ تو تب کرتی نا جب اس کا دل مضبوط ہوتا۔ وہ اندر سے رشتوں کی خودغرضیوں میں نائی تلخیوں سے بھرپور لڑکی تھی۔ اس کی زندگی بس نام کی زندگی تھی۔ مغرب کی اذان ہوئی تو وہ ساری پرانی یادوں سے پیچھے چھڑاتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی، کیونکہ جو ہونا تھا وہ ہو کر رہنا تھا، وہ اسے جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ اسے بس کل کالج میں جانے سے ڈر لگ رہا تھا۔ روشنال کی مار سے اس کے غصے سوچ کر وہ سہم گئی تھی، لیکن پھر کچھ سوچتی اپنے دھڑکتے دل کو سنبھالتی نماز کے لیے اٹھی تھی۔ نماز پڑھ کے کچھ تسبیحات مکمل کر کے اٹھی اور نماز ادا کر کچن میں چلی گئی، جو اس کی روز کی روٹین تھی۔